السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورۃ تفسیر القرآن میں آج ہمارا 7واں پارہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ وَإِذَا اور جب سمعوا وہ سنتے ہیں، ما اس چیز کو، انزل الی الرسول جو رسول کی طرف نازل کیا گیا، ترا تو دیکھتا ہے، اعینہم ان کی آنکھوں کو، تفیض من الدمع وہ آنسوؤں کو بہاتی ہیں، بہتی ہیں آنسوؤں سے ان کی آنکھیں، مما اس سے، عرفو من الحق کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے اہل کتاب عیسائیوں کے بارے میں سوال کیا کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسائیوں میں کوئی خیر نہیں ہے۔ تو جس کی وجہ سے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ رونے لگے، کیونکہ وہ جانتے تھے اور وہ سابقہ عیسائی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ نجاشی جو تھا وہ بھی عیسائی تھا، اس نے بھی جب سورہ مریم کی تلاوت سنی تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اور اس سے پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کا یہ تذکرہ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے نرم طبیعت رکھتے ہیں، مسلمانوں سے زیادہ محبت رکھتے ہیں یہودیوں سے۔ اور نجاشی جو تھا وہ بھی عیسائی تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ اس کا جو رویہ تھا وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ جب ہجرت حبشہ ہوئی تو لوگوں نے بہت کوشش کی کہ وہ مسلمانوں کو یہاں سے نکالیں، لیکن عیسائی نجاشی نے اس چیز کو قبول نہیں کیا۔ باوجود اس بات کے کہ مخالفتیں تھیں، لیکن اس نے پھر بھی مسلمانوں کو وہاں پہ رہنے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ بعد میں اسلام بھی قبول کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے ایک بیوی جو ہے وہ بھی بھیجی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کا تذکرہ فرمایا ہے، یقولون وہ کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لاتے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین تو ہمیں گواہوں میں سے لکھ لیں۔ وما لنا اور ہمیں کیا ہے کہ لا نؤمن باللہ کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، وما جاءنا من الحق اور جو حق ہمارے پاس آ گیا ہے، یعنی ہمارے پاس چونکہ حق آ چکا ہے اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایمان لے کے آئیں۔ وَنَطْمَعُ اور ہم امید رکھتے ہیں کہ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا کہ داخل کرے گا ہمیں ہمارا رب، مع القوم الصالحین نیک لوگوں کے ساتھ۔ یہ عیسائیوں میں جو اہل ایمان ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ تو ثواب دیا انہیں اللہ نے، بما اس کے بدلے، قالو جو انہوں نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ثواب کس چیز کا دیا؟ جنات ایسے باغات کا کہ تجری من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وذالک جزاء المحسنین اور یہ بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا۔ والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، اولئک اصحاب الجحیم یہی دوزخی لوگ ہیں، آگ والے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب ہی کا تذکرہ کیا ہے۔ اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لے آئے تو وہ جنتی ہیں، اور اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان نہیں لائے اور وہ اپنے ہی دین پہ رہے تو وہ کافر ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو،
ला तुहर्रिमू, ना तुम हराम ठहराओ, तय्यिबाती, पाकीज़ा चीज़ों को, मा अहल्लल्लाहु लकुम, जो हलाल की हैं अल्लाह ने तुम्हारे लिए। जो ईसाइयों के मौलवी होते थे, मशाइख, और यहूदियों के जो उलमा होते थे, वो अपनी तरफ से ही कुछ चीज़ों को हलाल बना देते और कुछ चीज़ों को हराम बना देते। तो अल्लाह ताला अहले ईमान को ये कहते हैं कि आपने यहूदियों और ईसाइयों के रास्ते पर नहीं चलना। अल्लाह ने जिन चीज़ों को हलाल किया है उनको हराम नहीं ठहराना। वला तअतदू, हद से नहीं बढ़ो। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, बेशक अल्लाह पसंद नहीं करता हद से बढ़ने वालों को। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने जिस चीज़ को हलाल किया है उसको हलाल समझना है। अगर आप उसको हराम ठहराएंगे तो आप हद से बढ़ रहे हैं। तो हद से बढ़ने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। वकुलू, और तुम खाओ, मिम्मा, उससे, रज़क़कुमुल्लाहु, जो अल्लाह ने तुम्हें रिज्क दिया है। लेकिन खाना क्या है? हलालन तय्यिबा, सिर्फ और सिर्फ पाकीज़ा। पाकीज़ा में वो माल आता है जो इंसान ने तैयब तरीके से कमाया होता है। जो हलाल हराम का माल होता है वो हमारे लिए खाना उसका जायज़ नहीं है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वल्लज़ी अंतुम बिही मोमिनून, कि तुम उस पर ही ईमान लाने वाले हो। ला युआखिदुकुमुल्लाहु, इंसान जब कोई कसम उठाता है ना, तो कसम बसा औकात इंसान झूठी कसम उठाता है, बसा औकात वो यानी एक ऐसी कसम उठाता है जिसको पूरा इंसान नहीं करता। तो अल्लाह ताला यहाँ पे एक कसम का तज़किरा फरमाते हैं, ला युआखिदुकुमुल्लाहु, अल्लाह मुआखजा नहीं फरमाएगा तुम्हारा, बिल्लग़्वी फी अयमानिकुम, तुम्हारी लगव कस्मों के बारे में। यानी जो भी इंसान कसम उठाता है ना, उसकी तीन किस्में होती हैं। एक होती है यमीन गमूस, यमीन लग़व। एक होती है यमीन लग़व, यानी जो इंसान की जुबान से बेसाख्ता कसम निकल आती है, दिल का इरादा नहीं होता उसका, वैसे ही जुबान पे लफ्ज़ कसम चढ़ा होता है और वो हर हर बात पे अल्लाह की कसम उठा लेता है। इसका कोई एतबार नहीं होता। एक कसम होती है यमीन गमूस, जो बंदा जानबूझ के झूठी कसम उठा रहा होता है, जो जानबूझ के झूठी कसम उठा रहा होता है। ये भी और चीज है। एक होती है यमीन मुनअकिद, यानी जो दिल की गहराई से बंदा जो कसम उठाता है, अल्लाह उसका मुआखजा फरमाता है। जो झूठी कसम है वो तो गलत हो गई, वो तो वैसे ही गलत है। एक वो है जो बंदे ने पुख्ता कसम उठाई, फिर वो कसम नहीं पूरी कर सका, आगे अल्लाह ताला ने उसका कफारा अदा किया है। और जिस बंदे ने वैसे ही झूठी कसम उठाई है तो उसको तो कफारा अदा करने की भी जरूरत नहीं, वो वैसे गुनाहगार है। अलबत्ता जो लग़वियात होती हैं, यानी जुबान पे चढ़ी होती है कसम, उसका अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई मुआखजा नहीं करता। ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम, अल्लाह मुआखजा नहीं फरमाता तुम्हारी लगव कस्मों के बारे में। वलाकिन युआखिदुकुम, और लेकिन वो मुआखजा फरमाएगा तुम्हारा, बिमा, उन पर, अक़दतुमुल ईमान, तुमने पुख्ता कस्में जो उठाई हैं। फ़कफ़ारतुहु, आपने जब पुख्ता कसम उठा ली फिर आप उस कसम को पूरा नहीं कर सके, तो फ़कफ़ारतुहु, उसका जो कफ़ारा है वो इताम अशरति मसाकिन, 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना है। मिन औसती, दरमियाने दर्जे का, मा तुतइमूना, जो तुम खिलाते हो अपने घर वालों को। यानी 10 मिस्कीनों को आपने खाना खिलाना है। वो खाना जो है वो बहुत अच्छा नहीं और बहुत नॉर्मल भी नहीं, बल्कि दरमियाने दर्जे का खाना। औ किस्वतुहुम, या 10 लोगों को आप कपड़े पहना दें। औ तहरीर रकबा, या एक गर्दन आज़ाद कर दें, यानी अपना गुलाम आज़ाद कर दें। ये कसम का कफ़ारा है। फमल्लम यजिद फसियाम सलासति अय्याम, तो जो बंदा ना पाए, यानी ना वो 10 मिस्कीनों को खाना खिला सकता है, ना ही कपड़े पहना सकता है, और ना ही किसी गर्दन को आज़ाद कर सकता है, तो ऐसे आदमी के लिए क्या है? फसियाम सलासति अय्याम, वो 3 दिन के रोजे रखेगा। दालिका कफ़ारतु अयमानिकुम, ये तुम्हारी कस्मों का कफ़ारा है। मुझे ये लगता है कि बहुत से लोग तो कस्में उठाते हैं, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो कसम का कफारा भी अदा करते हैं? कितने ऐसे लोग हैं? तो ये भी कुरान मजीद का हुक्म है कि हम अगर कसम उठा लें
اور قسم پوری نہ کر سکیں تو اس قسم کا جو کفارہ ہے وہ ادا کریں۔ وَاحْفَظُوا ایمانکم، اللہ فرماتے ہیں اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ یہ نہیں کہ قسم اٹھا لو پھر اس کو پورا بھی نہ کرو، اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اپنی آیات، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک جو شراب ہے، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور قرع کے تیر، جیسے ہم نے کل پڑھا، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل سے ہیں اور یہ ناپاک ہیں۔ فاجتنبوہ، ان سارے کاموں سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ ہم نے شراب کے بارے میں پہلے دو آیات پڑھی ہیں، اللہ نے ان میں قطعی طور پر شراب کو حرام نہیں ٹھہرایا تھا، لیکن اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے شراب کو واقعتاً حرام کر دیا اور کہا کہ یہ شیطانی عمل ہے کہ آپ شراب پئیں، جوا کھیلیں، اور اسی طریقے سے بتوں کی بندگی کریں، والازلام اور قرع کے تیر، جیسا کہ ہم نے کل پڑھا کہ قسمت کے جو تیر معلوم کرنا ہے، یہ بھی رجس من عمل الشیطان، یہ سارے کے سارے کام ایک تو ناپاک ہیں اور دوسرے شیطان کے عمل میں سے ہیں، لہذا ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ انما یرید الشیطان، در حقیقت شیطان جو ہے نا وہ چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ ان یوقع بینکم العداوہ، کہ وہ تمہارے درمیان دشمنی کو ڈال دے، والبغضاء اور بغض ڈال دے، فی الخمری شراب میں، والمیسری اور جوے میں۔ شراب میں کیا ہے کہ ایک بندہ شراب پی کے کسی دوسرے مسلمان بھائی کا نقصان کر دیتا ہے، کسی کو قتل کر دیتا ہے، کسی کا مال ضائع تلف کر دیتا ہے، اس سے بھی کیا ہوگی کہ آپس میں دشمنی بڑھے گی۔ میسر جو جوا ہے، وہ جوے والا اگرچہ آپ سے جیت چکا ہے، آپ نے اس کو اپنا مال دے دیا، لیکن آپ کے دل میں اس کے بارے میں دشمنی، بغض آ گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے جو جوا کھیلنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی موت واقع ہوتی ہے، وہ قتل کر دیے جاتے ہیں صرف اسی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان آپ کو ان چیزوں پہ لگا کے وہ آپس میں آپ کو لڑانا چاہتا ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور وہ تمہیں روک دے اللہ کے ذکر سے۔ یعنی جو جوئے باز لوگ ہوتے ہیں ان کو نماز کی فکر بھی نہیں ہوتی، ان کو یہ ہوتا ہے کسی صورت میں نے اس گیم کو حاصل کرنا ہے اور اس کو جیتنا ہے۔ وعن الصلاۃ، اور وہ نماز سے بھی آپ کو روکنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے جب آپ نے شراب پی ہوگی تو آپ نماز بھی نہیں پڑھیں گے۔ فہل انتم منتہون، تو کیا تم باز آنے والے ہو، یعنی ان کاموں سے تم باز آ جاؤ گے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ وحدرو، اور شراب اور جوے سے بچو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم نے منہ موڑ لیا، یعنی تم نے شراب بھی پی اور تم نے جوئے بھی کھیلے، فَعْلَمُوا، تو جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، صرف رسول پر جو ہے وہ پہنچا دینا ہے واضح طور پہ، یعنی رسول نے آپ کو پیغام پہنچا دیا، بس رسول کے ذمے اتنا ہی کام ہے، آگے اس کو تسلیم کرنا یا اس کی مخالفت کرنا یہ تمہارا فعل ہے، تو اللہ رب العالمین تمہارے فعل کے مطابق جو ہے وہ تمہارا معاملہ فرمائیں گے۔ رسول آپ کو پکڑ کے سیدھے راستے کی طرف نہیں لا سکتا، رسول نے صرف راستہ آپ کو بتا دیا۔ لیس علی الذین آمنوا، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے، جناح، کوئی گناہ، ایمان والوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اور نیک کام کرنے والوں کے اوپر گناہ نہیں ہے، کس چیز میں؟ فیما، اس بارے میں، طعیمو، جو وہ کھا چکے ہیں، اذا متقو، جبکہ وہ بچے رہے شرک سے، وآمنو، اور وہ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ثم اتقو، پھر وہ بچے رہے حرام چیزوں سے، وآمنو، ایمان لائے، ثم اتقو، پھر وہ تقوی اختیار انہوں نے کیا، وأحسنوا، اور نیکی کی، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ ایمان والے بھی اگر یہ شراب وغیرہ پی چکے ہیں پہلے لیکن بعد میں وہ ایمان لا چکے ہیں، پھر اگر ان سے کوئی اس غلطی ہو گئی، پھر وہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانے والے ہیں،
تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ پہلے سبھی لوگ شراب پیا کرتے تھے۔ حرمت شراب سے پہلے جن لوگوں نے شراب پی لی ہے، بعد میں پھر وہ تقوی اختیار کرنے والے بن گئے ہیں، تو ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ، یہاں سے اللہ رب العالمین جو ہے وہ شکار کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ حالت احرام میں شکار کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یعنی حالت احرام میں کوئی آدمی شکار کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا شکار کے بارے میں۔ من الصید تنالوہ، کہ پا سکیں گے اسے، ایدیکم تمہارے ہاتھ۔ اصل بات یہ ہے کہ بندے نے جب احرام باندھا ہو اور وہ حرم میں موجود ہو، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جو خشکی کا جانور ہے اس کو شکار کر سکے۔ آپ کو پتہ ہے یہ تو اب ہمارے ہاں بہت سے وہاں پہ ہوٹل بن گئے اور کھانے پینے کے اہتمام وغیرہ ہو گئے، پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ تو صحابہ کرام جانوروں کو شکار کر کے کھایا کرتے تھے، تو حرم میں شکار کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کا امتحان لیا، جیسے کہ وہ ہفتے کے دن والوں کا امتحان لیا تھا۔ اللہ نے کہا تھا مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو مچھلیاں اس دن زیادہ آتی تھیں، تو وہ بھٹک گئے سیدھے راستے سے۔ تو صحابہ کرام کی بھی اللہ رب العالمین نے ایک آزمائش کی۔ آزمائش کیا تھی کہ حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام احرام باندھے ہوئے تھے، تو جو صحابہ کے خیمے تھے نا، ان خیموں کے اندر چھوٹے چھوٹے جو جانور ہیں، یہ ہرن اور یہ جانور، یہ ان کے آ، خیموں میں داخل ہو گئے۔ اب یہ صحابہ کے ہاتھوں میں تھے، یعنی صحابہ ان کو پکڑ سکتے تھے اور اسی طریقے سے ان کو جو ہے وہ ذبح کر سکتے تھے اور کھا سکتے تھے۔ تنالہ ایدیکم، تمہارے ہاتھ جو تھے وہ ان کو پا سکتے تھے، اور تمہارے جو نیزے ہیں وہ بھی ان تک پہنچ سکتے تھے۔ اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ تو صحابہ کرام اس آزمائش پہ پورے اترے، اور صحابہ کرام نے ان جانوروں کو شکار نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے آزمائش تمہارے لیے پتہ کیوں بھیجی؟ لیعلم اللہ، تاکہ اللہ معلوم کر لے، من یخافہ بالغیب، کون اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے، یعنی تم میں سے کس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ یعنی آپ کمرے میں اپنے خیمے میں اکیلے ہیں، تو شکار آپ کے کمرے کے اندر آ گیا، کوئی بندہ آپ کو دیکھ تو نہیں رہا، اللہ دیکھ رہا ہے نا، تو آپ اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے تمہارا امتحان لیا۔ فمن اعتدى بعد ذلك، اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے، جس نے اس کے بعد بھی زیادتی کر لی، یعنی اس آزمائش کے بعد زیادتی کر لی، فَلَهُ عَذَابٌ علیم، تو اس کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید، تم شکار کو قتل نہ کرو، وانتم حرم، اس حال میں کہ آپ احرام میں ہو۔ احرام کی حالت میں آپ نے کسی بھی شکار کو قتل نہیں کرنا۔ ومن قتلہ، اور جس نے شکار کو مار ڈالا تم میں سے متعمدن، جان بوجھ کے، تو یہ اتنی بڑی سزا ہے۔ فجزاء، تو بدلہ دینا ہے، مثل ما قتل من النعام، اس جیسا جو اس نے مار ڈالا چوپایوں میں سے۔ یعنی کسی بندے نے اگر ایک ہرن کو شکار کر لیا نا حالت احرام میں، تو وہ بطور صدقہ، ہرن کے برابر بکری ہوتی ہے، تو اس کو بطور صدقہ اللہ رب العالمین کے راستے میں دے۔ جتنا جانور اس نے شکار کیا ہے اس کے برابر برابر جو جانور ہے نا، وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کرے، کیونکہ اس نے ایک غلط کام کا ارتکاب کیا ہے۔ یحکمو، فیصلہ کریں گے، بھی اس کا، ذوا عدل، دو عدل والے تم میں سے، یعنی تم نے جو صدقہ کرنا ہے وہ کون سا جانور آپ نے اللہ کے راستے میں دینا ہے، دو بندے تم میں سے اس بات کا تعین کریں گے کہ آپ نے کس جانور کو قربان کرنا ہے۔ ہدین، قربانی ہے، بالغ الکعبہ، جو کعبہ کو پہنچنے والی ہے، یا تو آپ یہ کام کریں گے، او کفارت طعام مساکین، یا کفارہ ہے کھانا کھلانا مسکینوں کو، او عدل ذالک، یا اس کے برابر سیامن، روزے رکھنا ہے، لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ چکھے اپنے کیے کی سزا۔ اف اللہ عما سلف، اللہ نے معاف کر دیا اس کو جو پہلے گزر چکا ہے، یعنی پہلے بھی آپ حالت احرام میں یہ کام کرتے رہے ہیں، تو جو تم سے پہلے غلطیاں ایسے ہو گئیں اللہ رب العالمین نے
وہ تمہیں معاف کر دی ہیں۔ ومن عاد، اور جو دوبارہ یہ کام کرے گا، فینتقم اللہ منہ، تو اللہ اس سے انتقام لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب ہے، انتقام لینے والا ہے۔ احل لکم صید البحر، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے سمندر کا جو شکار ہے۔ حالت احرام میں سمندری شکار جو ہے وہ بندہ کر سکتا ہے، خشکی کا شکار نہیں کر سکتا۔ سمندری کوئی آپ مچھلی وہاں سے شکار کر لیں تو یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ وطعام، اس کا کھانا جو ہے، متاع لکم، تمہارے لیے فائدہ ہے۔ سمندر میں جتنے بھی جانور ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام ہمارے لیے حلال ہیں، یعنی اس میں جتنی بھی قسم کی جو مچھلیاں ہیں وہ ہمارے لیے حلال ہیں، وہ مری ہوئی بھی ہمارے لیے حلال ہیں، وہ زندہ ہم پکڑ لیں تو وہ بھی ہمارے لیے حلال ہیں۔ بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک تقسیم کی ہے کہ جو مچھلی مرنے کے بعد پانی کے نیچے رہے وہ حلال ہے، اور جو اوپر تیرنا شروع ہو جائے وہ حرام ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ جو بھی جانور ہے، وہ جس بھی حیثیت سے ہے، وہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے حرام حلال کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ولی سیارتی، اور مسافروں کے لیے بھی ایسا ہی ہے، یعنی جو مکہ کے رہنے والے ہیں ان کے لیے بھی حکم ہے، جو اور ممالک سے سفر کر کے وہاں پہ گئے ہیں، مسافر ہیں، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ وحرما، اور حرام کیا گیا ہے تم پر خشکی کا جانور، مادم تم حرما، جب تک آپ حالت احرام میں ہوتے ہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، الذی الیہ تحشرون، تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی جب تک آپ نے احرام باندھا ہوا ہے نا، تب تک یہ شکار تمہارے لیے حرام ہے، اور جب آپ جو ہے وہ احرام آپ کھول دیں پھر آپ کے لیے جائز ہے، آپ شکار کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ الذی انتم الیہ تحشرون، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے بنا دیا ہے کعبہ کو حرمت والا گھر، کعبہ جو ہے وہ حرمت والا گھر ہے۔ قیاما للناس، وہ قائم رہنے کا باعث ہے لوگوں کے لیے، یعنی کعبۃ اللہ جو ہے وہ بھی محرم ہے، یعنی اس کا بھی ایک احترام ہے۔ والشہر الحرام، حرمت والے مہینے جو ہیں ان کا بھی احترام ہے۔ والہدیہ، قربانی کا بھی احترام ہے، جیسا کہ ہم نے کل پڑھا کہ صحابہ یہ قربانیوں کے اوپر سفر نہیں کیا کرتے تھے۔ وللقلائد، جو پٹے والے جانور ہیں، یعنی جن جانوروں کو قلادہ پہنا دیا جاتا ہے، ہار پہنا دیا جاتا ہے، اور وہ علامت ہوتی ہے کہ یہ حج کے موقع پر قربان کیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے جو جانور ہیں نا، یہ تمہارے لیے محرم ہیں، یعنی آپ نے ان کا احترام کرنا ہے۔ ذالک، یہ اس لیے ہے، لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، وان اللہ بکل شیء علیم، اور بلا شبہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اعلموا، تم جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ غفور الرحیم، اور بلا شبہ اللہ بہت بخشنے والا بھی ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد آگے فرماتے ہیں ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کے ذمے جو ہے نا وہ صرف اور صرف پہنچانا ہے، یعنی رسول نے تم پر اپنی جو بات ہے نا وہ پہنچا دینی ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون، اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، یعنی جو تم نافرمانی ظاہر کر کے کرتے ہو نا، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تم چھپا کر کے کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، لا یستوی الخبیث والطیب، ناپاک اور پاک دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، کسی صورت بھی ناپاک اور پاک آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، جیسے کہ مومن اور کافر آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ بھلی لگے آپ کو کثرت ناپاک کی، یعنی پاک اور ناپاک آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ جو ناپاک چیز ہے نا وہ بہت ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے متاثر ہو جاتے ہیں کسی بندے سے کہ بھائی اس بندے کو ماننے والے بہت سے لوگ ہیں، یعنی ہم سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا، تو ہمارے نزدیک بڑا مولوی کون ہوتا ہے؟ جس کے فالوور بہت زیادہ ہوں، جس کو سننے والے بہت زیادہ ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بہت بڑی شخصیت ہے۔ جس کی مجلس میں لوگوں کا رش زیادہ ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ یہاں پہ کیا فرماتے ہیں کہ پاکیزہ چیز اور ناپاک چیز
नापाक चीज, दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते। अगरचे आपको नापाक की कसरत अच्छी लगे, यानी आप उससे मुतासर भी हो जाएं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हर सूरत अच्छी ही चीज है। फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, या उलिल अलबाब, ए अकल वालो, लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम कामयाब हो सको। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तसअलू अन अशियाअ, तुम ना सवाल करो ऐसी चीज़ों के बारे में, इन तुब्दा लकुम तसुकुम, अगर वो जाहिर कर दी जाएं तुम्हारे लिए तो तुम्हें बुरी लगे। सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ये तालीम दे रहे हैं कि बहुत सी चीज़ों के बारे में ना आपने सवाल नहीं करना। बाज़ लोगों को आदत होती है छोटी छोटी चीज़ के बारे में सवाल करते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों में बदतरीन इंसान वो है जिस आदमी ने नबी से किसी चीज के बारे में सवाल किया जबकि वो काम पहले से हलाल था, तो उस आदमी के सवाल की वजह से वो काम हराम हो गया। ये लोगों में अल्लाह के यहाँ जुर्म करने वालों के एतबार से, मुजरिमों के एतबार से सबसे बड़ा मुजरिम वो है कि जिसके सवाल की वजह से कोई हलाल चीज हराम हो गई। तो ला तसलु अन अशियाइन तुब्दा लकुम तसूकुम, आपने किसी सूरत भी बहुत सारे सवाल नहीं करने। हाँ, जहाँ सवाल की जरूरत होती है सवाल करें, जहाँ आपके लिए जरूरत है किसी बात को पूछने की आप पूछें हर सूरत, लेकिन बिला वजह जो हमारी जिंदगी में सवालात होते हैं ये सवाल नहीं करने। अब एक बंदा मुझे कहने लगा कि भाई ये बताओ कि आदम और हव्वा का निकाह किसने पढ़ाया था। अब भाई हमें क्या पता कि आदम हव्वा का निकाह किसने पढ़ाया था, और ना हमारा अमली जिंदगी में इस काम से कोई को लेना देना है। हमसे ये पूछो कि भाई ये काम जायज है, मैं करना चाहता हूँ, ये काम जो मैं कारोबार कर रहा हूँ आप मेरे कारोबार को परखें, मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। आप अपने मामूलात हमसे शेयर कीजिए, फिर उसमें जायज और नाजायज के बारे में सवाल कीजिए। इससे क्या फर्क पड़ेगा कि भाई हजरत नूह के भाई का क्या नाम था या हजरत नूह के बाप का क्या नाम था, इससे हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे सवालात करने की जरूरत नहीं है कि जिनका कोई हमारा अमली जिंदगी में हमें उनसे कोई फायदा ही नहीं है। व इन तसलु, अगर तुम पूछोगे अनहा उसके बारे में, ही न युनज़्ज़ल कुरान, जब कुरान उतारा जा रहा हो, तुबदा लकुम, वो तुम्हारे लिए जाहिर कर दी जाएंगी। यानी जब सहाबा का जमाना था ना तो कुरान नाजिल हो रहा था, सहाबा जो पूछते थे तो वो कुरान बन के उतर जाता था नीचे। तो अब अगर आपने कोई ऐसी बात पूछ ली जो अभी तक जायज थी, फिर आपके पूछने के बाद वो हराम हो गई, तो बाद में आपके लिए ही मुश्किल हो जाएगी ना। बाद में आपके लिए मुश्किल हो जाए। हमने गाय का वाकया पढ़ा, जितने सवाल करते गए उतने मुश्किलात में फंसते गए, अफल्लाहु अन्हा, मुआफ कर दिया है अल्लाह ने उसे अब तक। वल्लाहु गफूर रहीम, हलीम, अल्लाह बहुत बख्शने वाला भी है और बहुत ही ज्यादा बुर्दबार है। क़द सअलहा कौमुन, यकीनन सवाल किया इनका एक कौम ने, मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले भी एक कौम ने ऐसे सवालात किए थे। सुम्मा अस्बहू बिहा काफिरीन, फिर वो बाद में इनकार करने वाले हो गए। यानी एक वो आदमी है जिसने कोई काम अपनी जिंदगी में करता रहा, उसको इल्म नहीं था, फिर वो किसी आलिम के पास आया, उसने आकर के इल्म हासिल कर लिया, फिर अब जो वो गुनाह करेगा ना, अब नहीं बात मानेगा, उसको गुनाह होगा। यानी पहले तो उसको इल्म नहीं था और वो गलत काम कर रहा था, अब चूंकि उसके पास इल्म आ गया है उस चीज का, अब अगर वो काम करेगा तो फिर क्या होगा, वो अल्लाह के यहाँ गुनाहगार होगा। तो बहुत से ऐसे लोग थे पहले नबियों से दलीलों का मुतालबा करते, नबी दलीलें दे लेते, फिर उसके बाद क्या हो जाते, काफिर। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मा जअलल्लाहु मिन बहीरा, अल्लाह ताला ने बहीरा को नहीं बनाया, अल्लाह ताला ने बहीरा को नहीं बनाया। बहीरा उस जानवर को कहा जाता है जिस जानवर का जो दूध है वो कोई मालिक जो है वो रोक ले कि मैंने इसका दूध नहीं पीना, बल्कि बल्कि इसका जो दूध है मैंने फुला बुत के नाम पे छोड़ दिया है, मैंने जो इसका दूध है वो फुला बुत के नाम पे छोड़ दिया है। अब ना मैं इसका दूध पीऊंगा ना मेरे बच्चे इसका दूध पिएंगे। तो वो जिस जानवर को गैरुल्लाह के नाम पे उसके दूध को छोड़ दिया जाता है उसको बहीरा कहा जाता है। वला साइबा, साइबा उस जानवर को कहा जाता है कि जिस जानवर को कोई बंदा गैरुल्लाह के नाम पे छोड़ दे।
غیر اللہ کے نام پہ چھوڑ دے، نہ اس کو وہ اس کے گلے میں رسی ڈالتا ہے، نہ اس کو باندھتا ہے، بلکہ وہ کھلے عام پھر رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ میں نے فلاں آستانے کے نام پہ اس جانور کو چھوڑ دیا ہے۔ ولا وسیلہ، اور نہ ہی ایسے جانور کی کوئی حیثیت ہے، وسیلہ بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا جانور جس نے پہلی دفعہ بھی جو بچہ دیا، پہلی اور دوسری دفعہ جو اس نے بچہ دیا، وہ دونوں ہی مادہ تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مادہ کی حیثیت سمجھی جاتی تھی، کیونکہ اس سے جانور کی آگے نسل ہوتی ہے، تو اس کی زیادہ اہمیت تھی۔ تو جس نے پہلا بھی مادہ جانور دیا، دوسرا بھی جب اس نے بچہ دیا تو وہ بھی مادہ، پھر اس کو بڑا لکی سمجھا جاتا تھا کہ یہ جانور تو بہت اہم ہے، لہذا یہ جانور جو ہے نا، اس کا مطلب یہ کہ یہ جو ہمارا فلاں بزرگ ہے نا، ہم اس کے نام پہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ولا حام، حام اس جانور کو کہا جاتا ہے جو صرف اور صرف نر ہوتا ہے، اور وہ جفتی کے لیے اس کو رکھا جاتا ہے، اور وہ بھی غیر اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان جانوروں کو پیدا نہیں، ان جانوروں کو تمہارے لیے مقرر نہیں کیا، یعنی اللہ ان جانوروں کا آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا، یہ غیر اللہ کے لیے لوگوں نے اپنی طرف سے جانور بنائے ہیں۔ اور وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ نے ہمیں ان چیزوں کا حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مقرر نہیں کیا، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اللہ فرماتے ہیں زیادہ تر لوگوں کو عقل ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس چیز کی طرف آؤ جس کو اللہ نے اتارا ہے، یعنی قرآن کی طرف آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ، تو آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کافی ہے ہمیں وہی جو جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، ہمیں قرآن حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا ایک پورا ایک مسلک ہے، ایک فرقہ ہے، ہمارا ایک باپ دادا کا ایک سلسلہ ہے، وہ ہم اس سلسلے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اللہ سوال کرتے ہیں اولو کان آباؤہم، اگرچہ ان کے جو باپ دادا تھے، لا یعلمون شیئا، وہ کسی چیز کو جانتے بھی نہیں تھے اور نہ ہی وہ راہ راست پر تھے، پھر بھی باپ دادا کی بات کو مانو گے، تو یہ واقعتاً پھر بھی باپ دادا کی بات کو ہی مانا کرتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، لازم ہے فکر کرنا تم پر اپنے آپ کی، یعنی اپنے آپ کی فکر جو ہے نا وہ بھی بندے کو ہونی چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کے بارے میں جو سوچنا نا یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں، بھائی اپنی فکر جو ہے وہ سب سے پہلے ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے وہ بندہ جو گمراہ ہو جائے، اذا اہتدیتم، جبکہ تم ہدایت پر ہو، یعنی آپ اپنے ایمان کی فکر کرتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ گمراہ بندہ آپ کے پاس آ جائے یا آپ گمراہ کی مجلس میں بیٹھنا شروع کر دیں اور وہ آپ کو گمراہ کر دے، ایسا نہ ہو، لہذا اپنے ایمان کی، اپنے دین کی آپ فکر کرتے رہیں۔ اللہ مرجعکم، تم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تمام کے تمام لوگوں نے، فینبئکم، پھر وہ خبر دے گا تمہیں، بما، اس کی، کنتم تعملون، جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، شہادت بینکم، گواہی کا اصول، گواہی کا اصول تمہارے درمیان یہ ہے کہ اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی بندے کو موت آ جائے، یعنی موت قریب ہو جائے، حین الوصیت اثنین اثنانی، تو گواہ بنا لے وصیت کے وقت دو مردوں کو، یعنی ایک بندہ ہاسپٹل پہ لیٹا ہوا ہے اور وہ مرنے کے قریب ہے، تو گھر والے تو اس کے پاس سارے نہیں ہوں گے اور وہ وصیت کرنا چاہتا ہے، اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ دو بندوں کو اپنے پاس بلا کے ان کو گواہ بنا کے ایک وصیت کر دے کہ میرے مال سے آپ نے اتنا مال جو ہے وہ فلاں کو دینا ہے، اتنا فلاں کو دینا ہے، لیکن یہ جو گواہ ہوں گے ذوا عدل، یہ عادل گواہ ہوں گے، دو نمبر بندے نہیں، منکم، تم مسلمانوں میں سے، او آخرانی، یا دوسروں میں سے، من غیرکم، جو تمہارے علاوہ ہیں، یعنی غیر مسلموں میں سے بھی عادل بندے، یعنی غیر مسلموں میں بھی تو عادل لوگ ہو سکتے ہیں نا، تمہارے اپنے بندے موجود نہیں ہیں، کافروں کے پاس ہو، بہت سے لوگ علاج کے لیے دوسرے ممالک کے لیے بھی تو، دوسرے ممالک میں بھی تو جاتے ہیں نا، اب ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ سارے مسلمان ہی ہوں، تو غیر مسلم بھی، ان کنتم ضربتم فی الارض، اگر تم سفر پر زمین میں نکلو، فاصابت کو مصیبت الموت، تو تمہیں مصیبت
موت کی مصیبت پہنچ جائے۔ ہمارے جیسے سفر نہیں ہوتے تھے کہ بندہ یہاں سے 4 گھنٹے میں سعودیہ پہنچ جائے، تھوڑے سے اور گھنٹوں میں امریکہ پہنچ جائے، ایسے تو نہیں ہوتے تھے۔ ان کے جو سفر تھے وہ کئی مہینوں پر محیط ہوتے تھے، کئی کئی مہینے لگ جاتے تھے، اور بہت سے لوگ حالت سفر میں بھی تو مر جاتے تھے۔ تو حالت سفر میں اگر ایسا ہو جائے تحبسونہما، تو آپ نے گواہی کا طریقہ پتہ کیا؟ تم روکو گے ان دونوں کو من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد دو بندوں کو اپنے پاس بلاؤ گے، نماز پڑھو گے، پھر فیقسمان باللہ، نماز کے بعد ان دو لوگوں کو کھڑے کرو گے اور پھر قسم اٹھاؤ گے، قسمیں کھائیں باللہ، اللہ کی، ان ارتبتم، اگر تمہیں ان کے بارے میں شک ہو، لا نشتری بھی ثمنا قلیلا، وہ کہیں نہیں ہم بدلے میں لیں گے اس قسم کے کوئی قیمت، ولو کان ذا قربى، اگرچہ وہ قرابت والے ہوں، ولا نکتم شہادت اللہ، اور نہیں ہم چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو، اگر ایسا کریں تو انا اذا لمن الآثمین، پھر ہم گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی وہ جن کو آپ نے اس پہ گواہ بنانا ہے، آپ نے ان سے قسمیں لینی ہے کہ میں اس ملک میں موجود ہوں، میرے گھر والے فلاں ملک میں ہیں، لہذا قسمیں اٹھاؤ کہ جو میں اپنے جائیداد سے وصیت کر رہا ہوں، تم سیدھی سیدھی بات جا کر کے میرے گھر والوں کو جا کے بتاؤ گے۔ فَإِنْ أُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَ اسْتَحَقَّا، پھر اگر اطلاع پائی جائے اس میں کہ بے شک وہ دونوں استحقا، اس من دونوں مستحق ہوئے ہیں گناہ کے جھوٹ بول کے، یعنی اگر یہ دو آدمی گھر والوں کے پاس آتے ہیں اور ان کو آ کر کے وہ کہتے ہیں کہ تمہارے باپ نے نا یہ وصیت کی تھی، اور گھر والوں کو یہ لگے کہ یہ ہمارے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی کچھ مال انہوں نے خود سے بھی حاصل کر لیا ہے، فآخرانی یقومانی، تو دوسرے دو کھڑے ہوں گے، مقامہما، ان دونوں کی جگہ پہ، من الذین، ان لوگوں میں سے جو استحق علیہم الاولیین، حق ثابت ہوا ہے ان کے خلاف، دونوں قریبی ہوں میت کے، فیقسمان باللہ، تو وہ دونوں قسمیں اٹھائیں گے اللہ کی کہ لشہادتنا، بے شک ہماری جو گواہی ہے وہ زیادہ سچی ہے ان دونوں کی گواہی میں سے۔ یعنی اگر گھر والے انکار کریں گے نا کہ آپ ہمیں کوئی غلط آ کر کے بات بتا رہے ہیں، تو پھر یہ بندے جو ہیں پھر قسم اٹھائیں گے اور اللہ کو گواہ بنا کے یہ کہیں گے کہ ہم جو ہیں وہ صحیح بات جو ہے وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں، وما اعتدینا، ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، یعنی آپ کے مرنے والے کے مال کو ہم نے اپنی طرف یعنی اس کو استعمال نہیں کیا، خود سے نہیں حاصل کیا، اگر ہم یہ زیادتی کریں تو انا اذا لمن الظالمین، تو پھر تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ذالک ادنیٰ، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ سب لائیں گواہی کو، علی وجہہا، اس کے صحیح رخ پر، او یخافو، یا وہ ڈریں، ان تردہ ایمان بعد ایمانہم، کہ رد کر دی جائیں گی ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور سنو، بے شک اللہ جو ہے وہ ہدایت نہیں دیتا ایسی قوم کو جو نافرمان ہو۔ یوم یجمع اللہ الرسول، جس دن اکٹھا کرے گا اللہ تعالیٰ تمام کے تمام رسولوں کو، فیقول، پھر وہ کہے گا ان سے، ماذا اجبتم، کیا تمہیں جواب دیا گیا؟ یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نا نبیوں کو بلائے گا ان کی امتوں کے سامنے، پھر ان سے سوال کرے گا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے جا کر کے میرا پیغام دنیا والوں کو دیا تھا، تو دنیا کے لوگوں نے تمہارا جواب کیا دیا؟ یعنی انہوں نے آپ کی بات مانی یا آپ کی بات نہیں مانی؟ ویسے تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ویسے اللہ کا ایک انداز ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے سوال کریں گے، تو نبی آگے سے کیا کہیں گے؟ لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، تو غیب کو خوب جاننے والا ہے، تو غیب کو خوب جاننے والا ہے۔ ویسے یہ معاملہ جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ عیسیٰ کو اپنے پاس بلائیں گے، پھر ان سے ان سے سوال کریں گے، اور سوال کیا ہوگا؟ اذ قال اللہ، جب فرمائے گا اللہ تعالیٰ، اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر نعمتی، تو میری نعمت یاد کر جو میں نے تمہارے اوپر کی تھی اور تیری والدہ کے اوپر، جب میں نے تمہاری مدد کی تھی روح القدس کے ذریعے، تکلم الناس فی المہد وکہلا، تو گود میں بھی لوگوں سے کلام کرتا تھا اور بوڑھا ہو کر کے بھی تو لوگوں سے گفتگو کرتا تھا، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت سکھائی تھی، تورات اور انجیل سکھائی تھی،
وَإِذْ تَخْلُقُ جب تو پیدا کرتا تھا، بناتا تھا، مٹی سے، کہیئۃ الطیر پرندے جیسی صورت، بِإِذْنِ میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ فِيهَا تو تو پھونک مارتا تھا اس میں، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ تو وہ واقعتاً صحیح معنوں میں پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں نبی عیسیٰ کو بتا کر کے پھر ان سے سوال کریں گے۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ اور تو مادر ذات اندھے کو اور برس کے مریض کو میرے حکم سے تو صحیح کر دیتا تھا۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي اور تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا تھا۔ وَإِذْ كَفَفْتُ اور جب میں نے تمہیں روک دیا تھا، میں نے روک دیا تھا بنی اسرائیل کو، عن کا تجھ سے، یعنی جب وہ تجھے قتل کرنا چاہ رہے تھے، اذ جئتہم جب تو آیا ان کے پاس واضح نشانیاں لے کے، تو فقال تو کہا الذین ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان میں سے، ان ھذا الا سحر مبین نہیں ہے یہ مگر واضح جادوگر۔ لوگوں نے اس ساری چیز کو جادو بنا دیا، حالانکہ وہ عقل کے اندھے تھے۔ جادوگر کبھی دنیا میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے کسی مردے کو ہی زندہ کر دیا ہو۔ مردے کو زندہ کرنا جادوگر کا کام نہیں ہے، اندھے کو بینا کر دینا جادوگر کا کام نہیں ہے، برس والے آدمی کو، مریض کو تندرست بنا دینا یہ بھی کسی جادوگر کا کام نہیں ہے۔ جادوگر جو ہے وہ سحروا اعین الناس، وہ تو صرف اور صرف جو ہے وہ آنکھوں پہ جو ہے وہ جادو کرتا ہے اور حقیقت کو تھوڑا سا تبدیل کر دیتا ہے، وہ کسی صورت مردے کو زندہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ اور جب ہم نے حکم بھیجا حواریوں کی طرف، ان آمنو بھی مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے رسول پر، قالو تو انہوں نے کہا آمنا ہم ایمان لائے، وشہد بِأَنَّنَا مسلمون اور تم گواہ رہو کہ بے شک ہم مسلمانوں میں سے ہیں، فرما بردار میں سے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے جو حواری تھے، جو ان کے قریبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ تھے، تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے قریبی جو تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ اذ قال الحواریون جب کہا حواریوں نے، اے عیسیٰ ابن مریم، حل یستطیع ربک کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تیرا رب اتارے ہمارے اوپر ایک دسترخوان؟ اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورت المائدہ ہے کہ اس میں دسترخوان کا تذکرہ ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے جو قریبی لوگ تھے نا، وہ کہنے لگے کہ ویسے تو ہم مومن ہیں، اللہ نے بھی ان کو یہاں پہ مومن کہا، تھے وہ مومن، نبی کے اوپر بھی ایمان تھا، اللہ کو بھی مانتے تھے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے دل کے اطمینان کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ صحیح معنوں میں اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ہے تو آسمان سے ایک دسترخوان نیچے زمین پر اترے، ایک دسترخوان ہو، اس کے اوپر انواع و اقسام کے کھانے موجود ہوں، تو وہ آسمان سے آئے۔ تو عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو ان کن تم مومنین اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ قالو حواریوں نے کہا نرید ہم چاہتے ہیں کہ ان ناکل منہا کہ ہم اس دسترخوان سے کھانا کھائیں، ونطمئن قلوبنا اور مطمئن ہو جائیں اس سے ہمارے دل، ہم اپنے دلوں کو بھی مطمئن کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا نا کہ ایمان ہے تیرے اوپر، لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر مردے زندہ کر کے دکھائے حضرت ابراہیم کو، تو انہوں نے بھی یہی چاہا۔ تو حضرت کہا کہ ونعلم اور ہم جان لے کہ ان قد صدقتنا کہ تو نے ہمارے ساتھ سچ بولا ہے، ونکون علیہا من الشاہدین اور ہم ہو جائیں اس پر گواہی دینے والے۔ جب ہم اپنی آنکھوں سے آسمان سے دسترخوان آتا ہوا دیکھ لیں گے نا، پھر ہمارا تیرے اوپر ایمان اور بڑھ جائے گا اور ہم مضبوط گواہ بن جائیں گے۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا کہا عیسیٰ ابن مریم نے اللہ سے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی، اے اللہ، اے ہمارے رب۔ یہ انداز حضرت عیسیٰ ابن مریم کا بڑا خوبصورت ہے۔ ویسے یہ بھی کہہ سکتے تھے اللہم انزل علینا مائدہ، یا یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ربنا انزل علینا مائدہ۔ ایسا نہیں کیا، بلکہ دو الفاظ، اے اللہ، اے ہمارے رب، اس میں زیادہ عاجزی ہے، زیادہ انکساری ہے۔ انزل علینا مائدۃ من السماء اتار ہم پر ایک دسترخوان آسمان سے، تکونو وہ ہو جائے ہمارے لیے عید، و اولنا ہمارے پہلوں کے لیے اور ہمارے پچھلے لوگوں کے لیے، یعنی جتنے بھی لوگ ہیں نا، ہم اس دسترخوان سے کھانا کھائیں گے تو یہ ہمارے لیے ایک عید ہو جائے گی۔
وہ آیتن اور ایک نشانی بھی ہوگی تیری طرف سے، ورزقنا ہمیں رزق دے اور تو بہترین رزق دینے والوں میں سے ہے۔ اب جناب عیسیٰ ابن مریم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر دی، تو قال اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی منزلها علیکم، میں اتارنے والا ہوں اسے تم پر، یعنی میں تمہاری بات کو قبول کر لیتا ہوں۔ فمن یکفر بعد منکم، تو پھر بھی جو بندہ کفر کرے گا اس کے بعد تم میں سے، یعنی میں یہ نشانی بھی تمہیں دکھا دیتا ہوں، اس کے بعد بھی جو بندہ کفر کرے گا تم میں سے، فإنی أعذبه عذابا، میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ لا اعذبه احدا من العالمین، کہ میں نے وہ جہان والوں میں سے کسی کو اتنا دردناک عذاب آج تک نہیں دیا۔ یعنی اگر پھر بھی تم نے میری بات نہیں مانی، پھر بھی انہوں نے آپ کو نبی تسلیم نہیں کیا، تو ایسا عذاب تمہارے اوپر بھیجوں گا کہ دنیا والوں کے اوپر میں نے آج تک کبھی ایسا عذاب نہیں بھیجا۔ اب اس سے آگے قرآن بھی خاموش ہے اور حدیث بھی خاموش ہے کہ پھر اللہ نے وہ دسترخوان دنیا میں بھیجا یا اللہ نے نہیں بھیجا، اس کی تفصیل کا کسی کو بھی علم نہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ چونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میں انی منزلها علیکم، میں اس کو تمہارے اوپر اتارنے والا ہوں، تو بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ نے پھر دسترخوان کو بھیجا، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں بھیجا، کیونکہ انہی لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے انکار بھی کر دیا تھا، اور اگر انکار کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ ایسا عذاب بھیجوں گا تمہارے اوپر، ایسا عذاب بھیجوں گا کہ وہ کبھی جہان والوں نے ایسا عذاب دیکھا بھی نہیں، تو وہ پھر اللہ نے عذاب تو نہیں بھیجا، اس کا بھی تذکرہ نہیں ہے یہاں پہ، تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ پھر اللہ نے آسمان سے وہ دسترخوان بھیجا یا اللہ نے وہ دسترخوان نہیں بھیجا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب کہا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، یہ دنیا بھر کے عیسائیوں کے لیے یہ آیت بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساری لوگوں کے سامنے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو نا اپنے پاس بلا کے سوال، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اتخذونی، تم مجھے بنا لو اور میری ماں کو الہین، دو معبود، کیا تم نے لوگوں کی یہ تربیت کی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو بھی تم اللہ بنا لو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ؟ تو آگے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا جواب کیا ہوگا؟ قال سبحانک، وہ کہیں گے تو پاک ہے، ما یکون لی، میرے لیے جائز نہیں ہے، میرے لیے مناسب نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ ان اقول، میں وہ بات کہوں، ما لیس لی بحق، جس کا نہیں ہے میرے پاس کوئی بھی حق۔ میں نے تو اپنی امت کو یہ نہیں کہا تھا کہ تم مجھے اللہ بنا لو یا میری ماں کو تم خدا بنا لو، میں نے تو یہ نہیں کہا تھا۔ ان کنتو قلتو، اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی، فقط علمتا ہوں، تو اس بات کو جانتا اور تجھے پتا ہے کہ میں نے یہ بات نہیں کی۔ و تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسی کا، اور نہیں میں جانتا جو تیرے نفس میں ہے، تیرے دل میں کیا ہے اللہ وہ میں نہیں جانتا، لیکن اگر میں نے یہ بات کہی ہے تجھے تو پتا ہے کہ میں نے یہ بات نہیں کی۔ انکا انت علام الغیوب، بے شک تو خوب جاننے والا ہے غیب کی باتوں کو۔ ما قلت لہم، میں نے نہیں کہا تھا ان سے، الا مگر، ما وہ کچھ، امرتنی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، بہی اس کا، تو نے مجھے کس چیز کا حکم دیا تھا؟ ان اعبد اللہ، کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، ربی، اللہ میرا رب بھی ہے، وربکم، اور تمہارا رب بھی ہے، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور تھا میں ان کے اوپر گواہ جب تک میں ان کے اندر زندہ رہا تھا۔ اللہ تو جانتا ہے کہ جب تک میں زندہ تھا نا تب تک تو میں ان کے احوال کو جانتا ہوں۔ فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، کنتا، تو انتر رقیب، تو نگران ہے ان کے اوپر، یعنی جب تو نے مجھے اپنے پاس اٹھا لیا تھا تو پھر تو ان کا نگران تھا نا، پھر میں تو ان کے پاس نہیں تھا، پھر انہوں نے مجھے اللہ بنا لیا، میری ماں کو بھی اللہ کہنا شروع کر دیا، میں تو ان کے پاس نہیں تھا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، تو ان کا نگران تھا۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہی ہر چیز کو خبردار ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، گواہ تو ہی ہے۔ آگے ان کے ساتھ تو نے معاملہ کیا کرنا ہے؟ نبی دیکھیں یہ اگلی آیت مبارکہ، نبی جو ہوتا ہے نا وہ ہر صورت اپنی امت کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھتا ہے۔ اب ابراہیم جناب عیسیٰ نے اللہ سے کیا کہا؟ ان تو عذبہم، اگر تو ان کو عذاب دے گا نا، یعنی انہوں نے کیا کیا ہے کہ تیرے ساتھ شرک کیا اور مجھے اور میری ماں کو اللہ بنا دیا،
یعنی یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن نبی کی شفقت دیکھیے، ان تو عذبہم، اگر تو ان کو عذاب دینا، فإنہم عبادک، تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، وإن تغفر لہم، اگر تو ان کو بخش دے، فإنک انت العزیز الحکیم، تو بہت غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی جہاں عذاب کا تذکرہ کیا تو کہا کہ یہ تیرے بندے ہیں، لہذا تیرے بندے ہیں تو پھر تو ان کے ساتھ تھوڑی سی نرمی بھی کرے گا۔ تو یہ ایک بڑے حکیمانہ انداز میں حضرت عیسیٰ اپنی قوم کی اللہ رب العالمین کے ہاں سفارش کریں گے، اور یہ سفارش اتنی بلیغ ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، چونکہ ایک شریک والی بات ہے، ڈائریکٹ نہیں کہیں گے کہ اللہ میری اس قوم کو معاف کر دے، نہیں، بلکہ ایک اتنا خوبصورت انداز اختیار کیا کہ اللہ تو اگر ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ساری رات نماز میں یہی دعا پڑھی، یہی جو آیت مبارکہ یہ پڑھتے رہے، اور ساتھ زاروں کی طرح روتے رہے، اور اپنی امت کو یاد کرتے رہے، اللہ تو نے اگر میری اس امت کو عذاب دیا تو تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف کر لے گا، ان کو بخش دے گا، تو ہی غالب ہے، اور حکمتیں بھی صرف اور صرف تیرے پاس ہیں۔ قال اللہ، اللہ فرمائے گا حضرت عیسیٰ کو، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے کہ فائدہ دے گی سچوں کو ان کی سچائی۔ جس بندے نے سچ بول لیا نا، تو حضرت عیسیٰ نے بھی سچ بولا اللہ تعالیٰ سے، لہم جنات تجری، ان کے لیے باغات ہیں، چلتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہوا اللہ ان سے، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ قوم عیسیٰ کے ساتھ اللہ قیامت کے دن کیا انجام کریں گے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وما فیہن، اور جو کچھ ان میں ہے، آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ ہے، اللہ ان کا بادشاہ ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز کو خوب، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ جو آخری آیت مبارکہ ہے یہ بھی بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کے اختتام میں نصارہ کی تردید کی ہے، جو نصارہ کہتے تھے کہ عیسیٰ اور مریم اور اللہ ان کی کائنات ہے، اللہ نے جواب دیا کہ نہیں، عیسیٰ اور مریم کی نہیں، بلکہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا ہے، اور قدرتیں بھی صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہیں۔ ہماری یہاں پہ سورۃ المائدہ کا اختتام ہوتا ہے، آگے سورۃ الانعام، چوپائے، جانوروں کے جانوروں کو چوپایوں کو انعام بولا جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا تذکرہ کیا، مکی صورت ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں توحید کا تذکرہ کیا، اور پورے قرآن مجید میں ویسے تو سورۃ الاخلاص ہے ہی توحید، سورۃ الکافرون میں بھی توحید کا تذکرہ، لیکن توحید کی جتنی بھی قسمیں بنتی ہیں نا، وہ ساری کی ساری جو قسمیں ہیں وہ سورۃ الانعام کے اندر موجود ہیں۔ جتنا تفصیلی تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام میں، تفصیلی تذکرہ اللہ نے توحید اور شرک کا جتنا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے، اتنی تفصیل پورے قرآن مجید کی کسی سورت کے اندر نہیں ہے۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے ہمارے قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے یہ چھٹے نمبر پر ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے سورۃ الانعام کا جو نمبر ہے وہ 55 ہے۔ اس سورت کے جو رکوع ہیں وہ 20 رکوع ہیں، اور 165 اس کی آیات ہیں۔ مکی ہونے کی وجہ سے اس سورت کا جو موضوع ہے وہ ایمانیات اور توحید، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ توحید کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور، اور اس نے پیدا کیا تاریکیوں کو اور روشنی کو، اللہ نے ہی رات کو پیدا کیا اور دن کو، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ چیزوں کو برابر قرار دیتے ہیں۔ یعنی پہلی آیت میں اللہ نے توحید کا تذکرہ کیا کہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، دن رات کو، آسمان اور زمین کو، پھر بھی کافر لوگ اللہ کے برابر چیزوں کو کر دیتے ہیں، اپنے شریکوں کو اللہ کے برابر بنا دیتے ہیں۔ هو الذی خلقکم، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، کس سے؟ من طین، مٹی سے، ثم قضا اجلا، پھر ایک مرنے کا وقت مقرر کر دیا، واجل مسمى، اور ایک مقررہ وقت اس کے پاس ہے، ثم الذین کفروا، پھر ثم
پھر انتم تمترون، پھر بھی کافر جو ہے وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی اللہ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے، اور اللہ ہی کے پاس علم ہے کسی کی زندگی، حیات اور موت کا، پھر بھی جو کافر لوگ ہیں وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ، اور وہی ایک اللہ ہے، فی السماواتی، آسمانوں میں اور زمین میں، یعنی لوگوں نے تو 360 بت کعبۃ اللہ میں رکھ دیے تھے، اور اس کے علاوہ بھی ان کے ہزاروں معبود تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ اکیلا ہے، وہ اس کی جو بادشاہت ہے وہ آسمانوں میں بھی وہ اکیلا ہے، زمینوں میں بھی اکیلا ہے۔ یعلم سرکم و جہرکم، وہ جانتا ہے تمہارے پوشیدہ احوال کو اور تمہارے ظاہری احوال کو، یعنی ایسا تو تمہارا کوئی خدا نہیں کر سکتا۔ جو کوالٹی اللہ کے اندر ہے کہ تمہاری پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو بھی تم کماتے ہو، جو تم اعمال کرتے ہو۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی، من آیات ربہم، ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر وہ اس سے اعراض کر لیتے ہیں۔ جتنی بھی اللہ نشانیاں ان کی طرف بھیجتا ہے وہ تمام کی تمام نشانیوں کو دیکھ کے پھر بھی اس سے کیا کر لیتے ہیں؟ اعراض کر لیتے ہیں۔ فقد کذبوا بالحق، انہوں نے حق بات کو جھٹلا دیا، لما جاءہم، جب وہ حق ان کے پاس آیا، فسوف عن قریب یاتیہم، آئیں گے ان کے پاس، انباء، خبریں، انجام کی، ما کانوا بہ یستہزئون، جو کہ وہ تھے ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ خبریں بھی آ جائیں گی کہ جو لوگ دنیا میں حق کا مذاق اڑایا کرتے تھے، نبیوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور اللہ کے نازل کردہ قرآن کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کا بھی آپ کو عن قریب پتہ چل جائے گا۔ آنکھیں بند کریں، مریں، پھر آپ کو ہر چیز آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ الم یرو، کیا نہیں انہوں نے دیکھا، کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے امتیں، کتنی ہی امتیں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کی۔ مکناہم فی الارض، ہم نے ٹھکانہ، اقتدار دیا تھا انہیں زمین میں، ما لم نمکن لکم، یعنی ایسا اقتدار تو ہم نے تمہیں نہیں دیا۔ دنیا میں اللہ نے قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، بڑی بڑی قومیں اللہ نے بنائی، پیدا کی، پھر اس زمین میں ان کو اللہ نے اتنے اختیارات دیے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اختیارات ہم نے آپ کو بھی نہیں دیے، ہم نے ان کو بھی ملیا میٹ کر دیا۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، ہم نے لگاتار ان کے اوپر آسمان سے بارشیں بھیجیں۔ وَأَجْعَلْنَا أَنْهَارًا، اور ہم نے بنائی نہریں، تجری بہتی ہیں ان کے نیچے سے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا، کیوں؟ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ، اور ہم نے پیدا کی ان کے بعد، قرنن، امتیں، آخرین، دوسری، یعنی اللہ ایک امت کو ہلاک کر کے دوسری امت کو پیدا کر دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، اور اگر ہم نے اتاری ہوتی آپ پر کتاب، فی قرطاسٍ، کاغذ میں لکھی ہوئی، فَلَمَسُوهُ، پھر وہ سب چھو لیتے اسے اپنے ہاتھوں سے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ضرور کہہ دیتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو واضح جادو ہے۔ یعنی لوگ یہی کہتے تھے نا کہ یہ قرآن الفاظ نہیں، یہ اوراق میں لکھے ہوئے الفاظ ڈائریکٹ آسمان سے نیچے اترے، یعنی وہ فرشتہ لے کر کے نہ آئے، بلکہ یہ کاغذ کے اوپر الفاظ لکھے ہوں، اوپر سے نیچے آئیں تو ہم پھر مانیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کاغذ میں لکھی ہوئی جو اوراق، جو الفاظ ہیں، یہ وہ اپنے ہاتھوں سے بھی چھو لیں، یعنی اوپر سے نیچے آئیں، اور ڈائریکٹ نبی نہیں، یہ کافر خود ان کو اپنے ہاتھوں سے پکڑیں، پھر بھی وہ لوگ کہیں جنہوں نے کفر کیا کہ یہ تو جادو ہے، ہم نہیں مانتے، ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، یہ تو نبی نے کوئی جادو کیا ہے کہ آسمان سے یہ ڈائریکٹ نیچے اترے ہیں، ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ ملک، کیوں نہیں اللہ نے نازل کیا گیا اس پر کوئی فرشتہ، یعنی اللہ نے بشر کو کیوں بھیجا، فرشتہ اللہ نے نبی بنا کے کیوں بھیجا؟ اللہ فرماتے ہیں نا، وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اگر ہم فرشتہ بھی بھیج دیتے، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو تمام کام کر دیا گیا ہوتا، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے۔ مطلب کیا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم اگر فرشتہ بھی بھیج دیتے نا
تو ان لوگوں کے جو اعتراضات تھے وہ پہلے سے زیادہ ہو جاتے. یعنی اعتراض کیا ہوتا کہ یہ تو فرشتہ ہے نا، تو اس کو تو کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو پینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ تھکتا بھی نہیں ہے، اور یہ انسان نہیں ہے، یہ اس لیے نمازیں لمبی لمبی پڑھ لیتا ہے، سارے کام اس کے لیے اس لیے آسان ہے، یہ انسان نہیں ہے. انسان ہوتا تو اس کے لیے بھی مشکل ہوتا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں نا کہ فرشتہ ہوتا، فرشتہ بھی ہوتا، یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے، اور اللہ پھر ان کے کام کو ختم کر دیتا. مطلب ان کو اللہ اس صفحہ ہستی سے مٹا دیتا اور کسی صورت بھی مہلت نہ دیتا. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، اور اگر ہم بنا دیتے فرشتہ ہی، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو ہم نے بنایا ہوتا ہے اسے مرد کی صورت میں. یعنی پھر بھی اس نے کو مرد کی صورت میں ہی آنا تھا نا. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور ضرور ہم شبہ ڈال دیتے ان پر جس میں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں. وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا رسولوں کا آپ سے پہلے. فَحَاقَ، تو گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا تھا ان میں سے، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جو بھی وہ مذاق اڑاتے تھے. قل کہہ دیجئے سیروا فی الارض، تم زمین میں چلو، ثم انظروا، پھر تم دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا انجام ہوا تھا جھٹلانے والوں کے. قل کہہ دیجئے لمن، کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. ذرا ان کافروں سے یہ تو سوال کرو جو اللہ کے علاوہ اور معبود بھی بنائے بیٹھے ہیں، آپ ان سے یہ سوال کرو یہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے. قل کہہ دیجئے، وہ کہیں گے، سب کہیں گے للہ، اللہ کا ہے. وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ آسمان میں جو کچھ بھی ہے، زمین میں جو کچھ بھی ہے، وہ سارے کا سارا اللہ کا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے لازم کر دیا ہے اپنے آپ پر رحمت کو. اگر وہ دنیا میں تمہیں سزا نہیں دے رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہارے اوپر رحم کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو ہی لکھا ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن. وہ ایسا دن ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، فیہ، اس کے آنے میں، الذین، وہ لوگ جو نقصان میں ڈالے رکھا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے. وَلَهُ، اسی کے ہے، اسی کی مخلوق ہے، ما سکن فی اللیل، جو بستی ہے رات میں اور دن میں، اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے. قل کہہ دیجئے اغیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ میں بنا لوں کسی کو مددگار؟ میں اللہ کے علاوہ کسی کو مددگار نہیں بنا سکتا. کیوں؟ فاطر السماوات والارض، جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو بھی اور زمین کو بھی. وہو یطعم، اور وہ کھلاتا ہے. ولا یطعم، وہ خود کھلایا نہیں جاتا. یعنی اللہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو کھلاتا ہے، وہ لوگوں سے نہیں کھاتا. اور جو ہمارے معبود ہیں وہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں کھلاتے. یعنی جن کو ہم نے معبود بنا رکھا ہے وہ ہمیں کچھ نہیں کھلاتے، الٹا ہم سے کھاتے ہیں. اور جن بابوں کو ہم نے اللہ کا درجہ دے دیا ہے ان کا بزنس بھی ہماری وجہ سے چلتا ہے. ہم ان کے جا کے غلے میں پیسے نہ ڈالیں، وہ بھوک کی وجہ سے خودکشیاں کر لیں، اور ان کو ہم نے اللہ کے برابر کھڑا کر دیا. اللہ وہ ہوتا ہے جو کھلاتا ہے، وہ اللہ کھاتا نہیں ہے. قل کہہ دیجئے انی امرت، میں حکم دیا گیا ہوں. کس چیز کا حکم دیا گیا ہوں؟ ان اقول، کہ میں ہو جاؤں اول من اسلم، سب سے پہلا جو اسلام لایا ہے. یعنی ہر بندہ یہی سمجھے کہ میں نے اسلام لانے میں اول نمبر پہ آنا ہے، میں نے اسلام پر عمل کرتے ہوئے پہلے نمبر کو حاصل کرنا ہے. یعنی اس میں ایک دوسرے سے مسابقہ کیجئے، ایک دوسرے سے آگے بڑھیے، ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑیے نیکی کے کاموں میں. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تو ہرگز نہ ہو مشرکوں میں سے. قل کہہ دیجئے، اب یہ جو آیت مبارکہ ہے ہمارے لیے بہت اہم ہے. جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں نا، جن کو قیامت سے ڈر نہیں لگتا، یہ آیت ان کے لیے بہت اہم ہے. آپ کہہ دیجئے، اور اللہ کس سے مخاطب ہے؟ ہمارے نبی سے. نبی آپ کہہ دیجئے کیا؟ انی اخاف، میں ڈرتا ہوں. کس سے؟ ان عصیت ربی، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں. کس سے ڈرتا ہوں؟ ربی، اپنے رب سے. کس وجہ سے ڈرتا ہوں؟ عذاب یوم عظیم، بہت بڑے دن کے عذاب سے. نبی کیا کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں اللہ کی مخالفت کروں تو اللہ مجھے قیامت کے دن بڑے عذاب کے اندر دھکیل دے گا. یہاں مسلمان ہے جس کو ڈر لگتا ہی نہیں ہے، اس کی زندگی میں ڈر ہے ہی نہیں، ختم ہو چکا ہے، نافرمانی پہ نافرمانیاں کرتا چلا جاتا ہے، اور کبھی اس کا دل کانپتا ہی نہیں ہے.
اللہ فرماتے ہیں نبی سے کہ تو لوگوں سے کہہ دیجئے کہ مجھے بھی اللہ سے ڈر لگتا ہے اگر میں نبی کی مخالفت کروں. من یصرف عنہ یومئذ، وجہ یہ ہے کون شخص ہے جو ٹال سکتا ہے اس سے اس کا عذاب، قیامت کے دن اس کے عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا. فقد رحمہ، تو یقین اللہ نے اس پر رحم کیا ہے. اگر کوئی عذاب سے بچ گیا تو یہ اس کے اوپر اللہ رب العالمین کا رحم ہے. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، مبین، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر پہنچائے اللہ کوئی تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے اس تکلیف کو، الا ہوا، مگر وہی. تکلیفیں صرف اللہ دور کرتا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تو اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ ہی غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر، کوئی غالب نہیں ہو سکتا. اللہ اپنے بندوں کے اوپر ہر اعتبار سے غالب ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ بہت حکمت والا ہے، بہت ہی زیادہ خبر رکھنے والا ہے. قل، کہہ دیجئے، أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، کون سی چیز زیادہ بڑی ہے شہادت کے اعتبار سے، یعنی کون سی چیز زیادہ بڑی ہے شہادت کے اعتبار سے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور نصرانیوں کے بارے میں، یعنی جو وہ تکذیب کرتے تھے مسلسل کہ آپ صحیح اللہ کے رسول نہیں ہیں یا یہ قرآن صحیح نہیں ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ آپ کو گواہی چاہیے. کس کی گواہی چاہیے؟ قل، کہہ دو، اللہ گواہ ہے اس بات پر میرے درمیان اور تمہارے درمیان. یعنی تمہیں گواہی چاہیے نا، تم کہتے ہو کہ تم رسول نہیں ہو، لاؤ دلیل. تو بھائی دلیل اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ گواہی دے رہا ہے، اور یہ گواہی میرے درمیان اور تمہارے درمیان ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ، اور یہ کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ ھذا القرآن، یہ واقعتاً قرآن ہے، لِأُنذِرَكُمْ، تاکہ میں ڈراؤں اس کے ذریعے تمہیں، وَمَن بَلَغَ، اور جو پہنچے اسے بھی. وَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا واقعی تم سب گواہی دیتے ہو، ان اللہ، ان مع اللہ آلہہ، بے شک اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں. قل، کہہ دیجئے، لا اشہد، میں گواہی نہیں دیتا. قل، کہہ دیجئے، انما، در حقیقت، ہوا الہ، وہی ایک معبود ہے. واننی بریء مما تشرکون، اور میں بیزار ہوں اس سے جو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو. الذین آتیناہم الکتاب، اللہ فرماتے ہیں جنہیں کتاب دی گئی. یہ اہل کتاب آپ سے گواہیاں مانگتے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں میں ان کی حقیقت بیان کرتا ہوں. جنہیں کتاب دی گئی، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اسے، کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. ان کی کتابوں میں آپ کے اخلاق اوصاف کا تذکرہ ہے، آپ کے محاسن کا تذکرہ ہے، آپ کی علامتوں اور نشانیوں کا تذکرہ ہے. وہ آپ کو ویسے پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. برسوں کا بچھڑا ہوا باپ بھی اگر اس کو بیٹا مل جائے تو وہ بیٹا بچپن میں اس نے دیکھا تھا، جوانی میں آج اس کو دیکھ رہا ہے، باپ اپنے بیٹے کو پہچان سکتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اللہ نے اس کو میرے ہی نطفے سے پیدا کیا ہے، یہ میرا ہی خون ہے، وہ اس کو ہر صورت جانتا ہے. تو یہ آپ کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں، آپ کی کتاب کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں. الذین خسروا، پھر بھی یہ لوگ نہیں مانتے. الذین، وہ لوگ جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے اس شخص سے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ، او کذب بآیاتہ، یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دیا. انہ لا یفلح الظالمون، یقینی بات ہے کہ ظالم کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہوں گے. ویوم نحشرہم جمیعا، اور جس دن ہم ان کو اکٹھا کریں گے سارے کے سارے لوگوں کو. ثم نقول، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، این شرکاؤکم، تمہارے شریک کہاں ہیں، الذین کنتم تزعمون، جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے. دنیا میں ہم نے جن شریکوں کو اللہ کا شریک بنا دیا ہے نا، اور ہم نے یہ سمجھا کہ یہ مشکل وقت میں ہمارے کام آئیں گے قیامت کے دن، یا اللہ سے ہماری سفارش کریں گے، اللہ سے جھگڑا کر کے ہمیں یہ جہنم سے نکلوا کے جنت میں لے جائیں گے. اللہ قیامت کے دن کہیں گے این شرکاؤکم، لاؤ بھائی اپنے شریک، تمہارے شریک کدھر ہیں. ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہیں ہوگا ان کا کوئی بہانہ، کوئی بہانہ نہیں ہوگا. وہ کیا کہیں گے؟ قالو، کہیں گے، واللہ، اللہ کی قسم، ربنا، جو ہمارا رب ہے، ما کننا، نہیں تھے ہم شریک بنانے والے. وہ پھر سیدھی بات کہہ دیں گے کہ ہم ویسے شریک بناتے تھے، مشرک تھے.
یعنی اور کوئی بات نہیں. انظر کیف کذبوا علی اللہ، دیکھیے کیسے ان سب لوگوں نے جھوٹ بولا اپنے نفسوں پر. وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور گم ہو گیا ان سے جو بھی وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. ومنہم من یستمع الیک، انہی اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کان لگا کے آپ سے کچھ باتیں سنتے ہیں. وجعلنا علی قلوبہم اکنہ، اور ہم نے کر دیے ہیں ان کے دلوں پر پردے، ان یفقہوہ، کہ وہ نہ سمجھ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور اگر وہ تمام کی تمام نشانیاں دیکھ بھی لیں، لا یؤمنوا بہا، وہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے. یہ آپ سے نشانیاں مانگتے ہیں نا، دلیلیں آپ سے مانگتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ساری نشانیاں بھی آپ ان کو دکھا دو، اور پھر بھی آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ اللہ نے دلوں کے اوپر پردے اور کانوں میں اللہ نے بوجھ رکھ دیا ہے. یہ کسی صورت ایمان لانے والے نہیں ہیں. حتیٰ اذا جاؤک، یہاں تک کہ جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس، یجادلونک، وہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے. کہتے کیا ہیں؟ الذین، وہ یقولو کہتے ہیں، الذین، جن لوگوں نے کفر کیا، نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کے افسانے. آپ ان کو قرآن بتاتے ہیں نا، تو کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ روکتے ہیں اس سے. وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور وہ دور رہتے ہیں اس سے. یعنی لوگوں کو قرآن سے روکتے بھی ہیں، خود بھی دور رہتے ہیں. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور نہیں وہ ہلاک کر رہے مگر اپنے آپ کو ہی. وَمَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی ایک خواہش ہے، اللہ کی خواہش ہے جو قیامت کے دن پوری. کیا؟ وَلَوْ تَرَا، کاش آپ دیکھیں، اذ وقفوا، جب وہ کھڑے کیے جائیں گے، علی النار، آگ پر. جو دنیا میں آپ کو ستاتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں کاش وہ دن آئے کہ جب یہ آگ کے اوپر کھڑے ہوں گے، فقالو، کہیں گے کیا؟ یا لیتنا، کاش ہم نردو، لٹا دیے جائیں دنیا میں. ولا نکذب بآیات ربنا، اور ہم پھر اپنے رب کی کسی نشانی کو، کسی آیات کو ہم اس کو جھٹلائیں گے نہیں. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومنوں میں سے ہو جائیں گے. جو آج آپ کے ساتھ استہزاء مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا نا، یہ آگ کے اوپر کھڑے ہوں گے، پھر اللہ سے کہیں گے اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، ہم پھر انکار نہیں کریں گے. اللہ فرماتے ہیں بل بدا لہم، بلکہ ان کے لیے ظاہر ہو چکا ہے، ما کانوا یخفون من قبل، جو اس سے پہلے چھپاتے تھے. اللہ نے اتنی بڑی بات یہاں پہ کی، اتنی بڑی بات کی کہ اللہ نے ان کی طبیعت، جو ان کا اصل ہے نا، اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا. اللہ فرماتے ہیں ولو ردو، اگر وہ لٹا بھی دی جائیں دنیا میں، یعنی اتنے بڑے یہ کافر ہیں، اگر یہ دنیا میں لٹا بھی دیے جائیں، لعادو، تو وہ دوبارہ کریں گے، لما، وہی کام، نہو عنہ، جس سے وہ منع کیے جاتے تھے. یہ قیامت کے دن کہتے ہیں نا کہ ہم دوبارہ دنیا میں جائیں تو پھر صحیح ہو جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں اللہ اگر دنیا میں ان کو دوبارہ بھیج بھی دے، یہ پھر بھی صحیح معنوں میں زندگی نہیں گزاریں گے. کیوں؟ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹے ہیں. اللہ سے جو باتیں کر رہے ہوں گے قیامت کے دن وہ بھی جھوٹ ہوں گی. وقالو، انہوں نے کہا، ان ہی اللہ حیاتنا الدنیا، نہیں ہے یہ مگر ایک دنیا کی زندگی. وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. انہوں نے کہا مریں گے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہماری گل سڑ جائیں گی. کس نے کہا دوبارہ زندہ ہونا ہے؟ ہمارے کو باپ دادا زندہ ہوئے ہیں، کوئی بھی زندہ نہیں ہوتا. یہ سب مولویوں کے قصے اور کہانیاں ہیں، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ الزام لگایا کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں ولو ترا، کاش کہ آپ دیکھیں، اذ وقفوا علی ربہم، جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. قالا، وہ فرمائے گا، الیس ھذا بالحق، کیا نہیں ہے یہ حقیقت؟ قالو، کہیں گے بلا، کیوں نہیں، وربنا، ہمارے رب کی قسم. اللہ ان سے تب پوچھے گا کیا یہ نبی صحیح تھا، یہ قرآن صحیح تھا؟ پھر وہ کہیں گے اللہ تیری قسم ہے یہ سارا کچھ صحیح ہے. اللہ فرمائیں گے فذوقوا عذاب، فذوقوا العذاب، عذاب چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق خسارے میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا اللہ کی ملاقات کو. حتی اذا جاءتهم الساعة بغتہ، یہاں تک کہ جب اچانک ان کے پاس قیامت آ جائے گی تو قالو، کہیں گے یا حسرتنا، کاش، افسوس، علی ما فرطنا، ہم نے جو کوتاہی کی ہے، فیہا، اس معاملے میں، وہم یحملون، اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے گناہوں کے بوجھوں کو، علی ظہورہم، اپنے پیٹھوں پر، الا ساء ما یزرون، خبردار برا ہے جو بھی وہ بوجھ اٹھائیں گے. وما الحیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا لعب و لہو، مگر کھیل اور دل لگی. وللدار الآخرہ،
आखिरत का जो घर है वही बेहतर है। लेकिन ये आखिरत का घर पता किन लोगों के लिए बेहतर है? लिल्लदीन यत्तकून, वो लोग जो अल्लाह से डरते हैं, जो तकवा इख्तियार करते हैं। अफला ताकिलून, बस क्या वो समझते नहीं है? कद नअलमु, यकीनन हम जानते हैं, इन्नहु लयहज़ुनुका, वो यकीनन ज़रूर आपको गम में डाल देते हैं, वो आपको गमगीन कर देते हैं। यानी काफिर जब आपकी बात नहीं ना मानते थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे बड़े ज़्यादा गमगीन हो जाते थे। अल्लाह फरमाते हैं ये हम जानते हैं। अल्लज़ीना, वो लोग, यक़ूलूना, जो कहते हैं, फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूना, वो नहीं जुटाते आपको, वलाकिन्नज़्ज़ालिमीना, लेकिन वो जुल्म करने वाले हैं अल्लाह की आयत का। यानी अल्लाह फरमाते हैं हमें पता है कि वो आपको बुरा भला नहीं कहते, क्योंकि आपको तो वो सादिक और अमीन मानते थे, आपकी जात से उनको कोई इख्तिलाफ नहीं, बल्कि अल्लाह फरमाते हैं उनको मेरी बात से इख्तिलाफ है, वो मेरी आयात का इनकार करते हैं। वलक़द कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिका, तो कोई बात नहीं, आपसे पहले भी रसूल जुटलाए गए। और सबरू, उन्होंने भी सब्र किया, अला मा कुज़्ज़िबू, इस पर कि वो जुटलाए गए थे, वऊदू, और वो तकलीफ दिए गए, हत्ता यहाँ तक कि अताहुम नसरुना, उनके पास आ गई हमारी मदद। वला मुबद्दिल कलिमातिल्लाह, और कोई भी अल्लाह की बातों को तब्दील करने वाला नहीं है। वलक़द जाअक मिन नबइल मुरसलीन, और अलबत्ता तहकीक आई हैं आपके पास खबरें रसूलों की। व इन कान कबुर अली का एराज़ुहुम, अब ये जो आयत है ना, अल्लाह ताला ने इसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक और अंदाज में गुफ्तगू की। अल्लाह फरमाते हैं कि अगर उनका एराज करना आपको इतना ही बड़ा लगता है और गिरा गुजरता है आपकी तबीयत पे, फ़इन इस्तताअता, अगर तू इस्तिताअत रखता है कि अन तबतगिया नफकन, के तू तलाश कर कोई एक सुरुंग जमीन से, औ सुल्लमन, या एक सीढ़ी लगा आसमान में, फतअतीहिम भी आया, तो इनके पास किसी निशानी को ले आ। वलौ शा अल्लाहु लजमअहुम अल हुदा, और अगर अल्लाह चाहता तो जरूर इकट्ठा कर देता उनको हिदायत पे। तो आप हरगिज जाहिलों में से ना हो जाएं। नबी हमेशा परेशान रहते थे, तो अल्लाह ताला नबी से फरमाते हैं कि आप इनकी हर हर निशानी को पूरा करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं तो करें, या कोई जमीन में कोई सुरंग निकालें, या आसमान की तरफ कोई सीढ़ी निकालें, फिर जो ये आपसे दलील मांगते हैं, निशानी मांगते हैं, इनको ला के दें। ये फिर भी मानने वाले नहीं हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अंदाज से एक तसल्ली देते हैं। इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीना यस्मऊना, दर हकीकत कबूल करते हैं वही लोग जो सुनते हैं। और मुर्दे काफिर उठाएगा अल्लाह ताला उनको, सुम्मा इलैहि युरजाऊन, फिर वो अल्लाह की तरफ लुटाए जाएंगे। वकालू, उन्होंने कहा, लौला नुज़िल अलैहि आयतुम मिर रब्बी, क्यों नहीं उतारी उस पर अल्लाह ताला ने कोई निशानी उसके रब की तरफ से। कुल, कह दीजिए, बेशक अल्लाह कादिर है अला, इस बात पर कि वो उतारे कोई निशानी, और लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी, नहीं है कोई भी चलने वाला जमीन में और कोई परिंदा कि वो उड़ता हो अपने परों के साथ, इल्ला उममुन अमसालुकुम, मगर वो तुम्हारे जैसे, तुम्हारी तरह ही हैं। जैसे आप पैदा हुए वो भी पैदा हुए, आप बच्चे होते हैं परिंदे भी बच्चे होते हैं, आप जवान होते हैं परिंदे भी जवान होते हैं। यानी कोई फर्क नहीं। मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै, हमने नहीं कोताही की किताब लोहे महफूज में किसी चीज की। यानी जो भी तुम्हारी तुम्हारी तबीयत है, या तुम्हारे मामलात हैं, या परिंदों के हैं, दरिंदों के हैं, जानवरों के, सारा कुछ किताब महफूज में मौजूद है। सुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून, फिर वो अपने रब की तरफ इकट्ठे किए जाएंगे। वल्लदीन कज़्ज़बू भी आयातिना, और वो लोग जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया, वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधेरों में हैं। मैं यशाइल्लाहु युद्लिलहु, जिसे अल्लाह चाहे गुमराह कर देता है, और जिसे अल्लाह चाहे बना देता है उसको सीधे रास्ते पर। कुल, कह दीजिए, अराई तुम, क्या तुमने देखा अपने आप को, इन अताकुम अजाबुल्लाही, अगर आ जाए तुम पर अल्लाह का अजाब, या क्यामत आ जाए, अगैरल्लाहि तदऊना, क्या अल्लाह के अलावा तुम पुकारोगे? यानी अगर क्यामत आ जाए तो फिर भी गैरुल्लाह को पुकारोगे, या सिर्फ दुनिया में तुम गैरुल्लाह को पुकारते हो? अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो फिर मर कर के क्यामत के दिन भी गैरुल्लाह को ही पुकारना। बल्कि इयाहू, सिर्फ उसी को, तदऊना, तुम पुकारोगे, फयक्शिफु, तो वो दूर करेगा, मा तदऊना इलैहि, जो तुम पुकारोगे उसकी तरफ, इन शाह, अगर वो चाहे, वतनसौना, और तुम भूल जाओगे, माँ, जिनको, तुशरिकून, तुम शरीक बना, अल्लाह को पुकारोगे फिर गैरुल्लाह को भूल जाओगे, क्योंकि अल्लाह अता करता है, गैरुल्लाह अता नहीं करते। वलक़द अरसलना इला उमम मिन क़ब्लिका, और अलबत्ता तहकीक हमने भेजे रसूल उम्मतों की तरफ आपसे पहले, फ़अख़ज़नाहुम बिलबासाई, तो हमने पकड़ा इन्हें तंगदस्ती से,
वज़र्रा और बीमारी से, लअल्लहुम यतज़र्रऊन ताकि वो आजी। अल्लाह ने बाद लोगों को खुद बीमार करता है, अल्लाह बाद लोगों को गरीब इसलिए बना देता है ताकि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ पलट आए। फलौला इज़ जाअहुम बअसुना, तो क्यों ना हुआ जब हमारा उनके ऊपर अजाब आया उन्होंने आजी क्यों इख्तियार नहीं की। अल्लाह फरमाते हैं वो इतने बदबख्त लोग थे कि अल्लाह ने उनके ऊपर अजाब भेजा, बजाय ये कि झुकते, वलाकिन कसद कुलूबुकुम, उनके जो दिल थे वो और सख्त हो गए। वज़य्यना, और आरास्ता कर दिया उनके लिए शैतान ने उसको जो भी वो अमल करते हैं। बस औकात हमें भी कोई बीमारी मुश्किल मुसीबत आती है तो हम ये मानने के लिए तैयार नहीं होते कि अल्लाह ने हमारे ऊपर अजाब भेजा, बल्कि हम कहते हैं यार बीमारी में कोई बात नहीं, ये मेरी फलां वजह से हुआ था। हम उसको दुनियावी असबाब उसके ढूंढते हैं, ये नहीं समझते कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें एक सजा दी, हम इसकी को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होते। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही, जब भूल गए मादुकिरू बिही, जो वो नसीहत किए गए थे, बिहू उसकी, फतहना हमने खोल दिए उन पर, अब्वाब कुल्ली शै, हर चीज के दरवाजे, हत्ता यहाँ तक के, यानी ये अल्लाह नाफरमान लोगों का तज़किरा कर रहा है। नाफरमान लोग जब हद से बढ़ गए तो अल्लाह ने दुनिया के दरवाजे उनके लिए खोल दे, यानी उनको मालदार कर दिया, दुनिया में जो कुछ वो हासिल करना चाहते थे कर लें कर लें। हत्ता इदा फरिहू, जब वो इतराए, खुश हुए, तकब्बुर किया कि हमारे पास तो दुनिया मौजूद है, सारा कुछ हमारे पास मौजूद है, तो बिमा उतु अखदनाहुम बगततन, फिर हमने उनको अचानक पकड़ लिया। यानी अगर अल्लाह किसी के ऊपर माल की फरावानी दुनिया में कर दे तो वो इतराने लगे, तो ये अल्लाह की तरफ से डील होती है, अल्लाह किसी वक्त भी उनको अचानक पकड़ सकता है। फैदा हम मुबलिसून, तो उस वक्त वो नाउम्मीद होने वाले थे। फ़कुति अदाबिरुल कौमी, तो काट दी गई जड़ उन लोगों की जिन लोगों ने जुल्म किया। वल्हम्दुलिल्लाहि, और तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो जहानों का रब है। अल्लाह फरमाते हैं फिर अल्लाह ने इस कौम को जड़ से काट दिया, अल्लाह ने तबाह बर्बाद कर दिया, नीस्तो नाबूद कर दिया, और तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। कुल कह दीजिए, अराअयतुम, तुम्हारा क्या ख्याल है, इन अखदल्लाहु समअकुम, अल्लाह अगर तुम्हारी समाअत ले जाए, तुम्हारी बसारत ले जाए और तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा दे, मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुम बिही, कौन इलाह है जो इसके अलावा तुम्हें ये सारा कुछ दे सके, कौन इलाह है जो तुम्हारी आंखों को तुम्हें बीना कर सके, तुम्हें समाअत तुम्हारी ला सके, कोई ऐसा नहीं है। उनदुर, आप देखो, कई फनुसर्रिफुल आयाती, हम कैसे फेर फेर कर बयान करते हैं निशानियां, सुम्मा हुम यस्तिफून, फिर भी वो रूगर्दानी इख्तियार। दुनिया में कुछ बाबे ऐसे बने हुए हैं जो ये समझते हैं कि वो अंधों को बीना कर सकते हैं, वो लंगड़े को सीधा कर सकते हैं, मरीज को तंदुरुस्त कर सकते हैं, और ये सारे जाली रास्ते हैं जो आंखों के धोखे होते हैं। अपने उन्होंने एक मरीज बनाए होते हैं, उनके साथ वो एक उनके प्लानिंग के साथ एक खेल और करतब होते हैं। ये दर हकीकत किसी को बिनाई अता कर देना अल्लाह का इख्तियार है, किसी की समाअत को, यानी वो समी है ही नहीं, उसको बस समाअत दे देना, बसारत दे देना, ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है। कह दीजिए, अराइतुम, तुम्हारा क्या ख्याल है, इन अताकुम अजाबुल्लाहि बगता, अल्लाह अचानक अगर तुम्हारे ऊपर अजाब ले आए, औ जहरतन, ये एलानिया तौर पर, हल युहलकु इल्लल कौमुज़ ज़ालिमून, तो नहीं हिलाक की जाएंगी मगर ऐसी कौम जो जुल्म करने वाली है। अल्लाह जालिम कौम को अचानक अजाब भेज करके निस्तो नबूद फरमा सकता है। वमा नुरसिल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन, और नहीं हम भेजते पैगंबरों को मगर बशारत देने वाले, डराने वाले, हम ये बशीर और नजीर बना करके दुनिया में भेजते हैं। फमन आमना, जो ईमान लाए, वह असलहा, और वो इसलाह कर ले, फला खौफन अलैहिम, उनके ऊपर कोई खौफ नहीं है और ना ही वो गमगीन होंगे। वल्लदीन कद्दबू भी आयातिना, और वो लोग जो झुटलाते हैं हमारी आयात को, यमस्सुहुमुल अजाब, उनको अजाब पहुंचेगा, बिमा, इस वजह से, कानू यफसुकून, वो नाफरमानी करते थे। ये आयत मुबारक जो अगली आने वाली है, ये मेरे और आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। हमारे बहुत से लड़ाइयाँ और झगड़े, इख्तिलाफात हमारे जो लोगों के साथ रहते हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। कुल कह दीजिए, ला अक़ूल लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाह, मैं नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं। नबी के पास खजाने नहीं है, नबी अता नहीं करता, तो लिहाजा नबी से मांगना और नबी से फरियाद करना जायज़ नहीं है। तो नबी से फरियाद करना जायज़ नहीं है तो किसी बाबे से फरियाद करना कैसे जायज़ हो सकता है। अल्लाह नबी से कहते हैं कि आप लोगों से कह दीजिए कि मेरे पास अल्लाह के खजाने नहीं हैं। और दूसरी बात, वला अअलमुल गैब, मैं गैब भी नहीं जानता।
تو ہم تو مناظرے کرتے ہیں کہ نبی غیب جانتے ہیں، ہم تو لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، یہاں تک کہ لڑائی کر لیتے ہیں کسی کے ساتھ کہ تم کہتے ہو کہ نبی غیب نہیں جانتا۔ نبی کہہ رہے ہیں، اور نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ لا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ نبی اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں غیب نہیں جانتا، اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی غیب نہیں جانتا، اور ہم ثابت کرنے کے اوپر ہیں کہ نبی غیب جانتا ہے۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَک، اور نبی، اللہ نبی سے کہتا ہے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، کیونکہ فرشتے نور ہیں، تو ہم تو ثابت کرنے پہ ہیں کہ نبی نور ہوتا ہے، اور ہم مانتے نہیں ہیں کہ نبی بشر ہے۔ نبی خود یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ لا اقول لکم انی ملک، میں تم سے یہی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، نبی کہتا ہے کہ میں بشر ہوں، انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ہی ایک بشر ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں، میں نور نہیں ہوں۔ تو ہم تو اس پہ ثابت کرتے ہیں کہ بھائی یہ سارے کام نبی کے اندر موجود ہیں۔ ان اتبع الا ما یوحى الیہ، نہیں میں پیروی کرتا مگر اس کی جو میری طرف کی جاتی ہے۔ یعنی یہ جو تین باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، میں نے اپنی طرف سے نہیں کی، یہ اللہ نے میری طرف وحی کی ہے، اور بذریعہ وحی میں یہ آپ لوگوں کو یہ پیغام پہنچا رہا ہوں۔ قل کہہ دیجئے هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا نابینا اور بینا آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک وہ بندہ جس نے ہدایت کو حاصل ہی نہیں کیا، اور ایک وہ ہے جو ہدایت یافتہ ہے، کیا دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ وَأَنذِرْ، اور آپ ڈراؤ، بھی اس کے ذریعے، الذین، ان لوگوں کو، یخافون جو ڈرتے ہیں، ان یحشروا، کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے اپنے رب کی طرف، لیس لہم من دونہ ولی، نہیں ہے ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی مددگار، ولا شفیع، اور نہ ہی کوئی سفارشی، لعلہم یتقون، تاکہ وہ اللہ رب العالمین سے ڈریں، ولا تطرد الذین، اور نہ آپ دور کریں ان لوگوں کو، یدعون، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداتی والعشی، صبح کے وقت اور شام کے وقت۔ اصل بات کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ بیٹھے تھے، 6 صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، تو کچھ مشرک آئے، اور وہ مشرک اللہ کے نبی سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نا تھوڑا سا پروٹوکول دینا چاہ رہے تھے، اور وہ پروٹوکول کیا تھا کہ صحابہ کو، اللہ کے نبی نے چاہا کہ میں صحابہ کو اٹھا دوں اور ان سے الگ سے ملاقات کر لوں۔ ابھی یہ دل میں خیال پیدا ہوا، صحابہ سے کہا نہیں، تو اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل کر دی کہ آپ ان لوگوں کو دور نہ کریں اپنے آپ سے، جو صبح کے وقت بھی اللہ کو پکارتے ہیں، رات کو بھی، اور وہ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ ما علیک من حسابہم من شیء، نہیں ہے آپ پر ان کے اعمال سے حساب کسی چیز کا، وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ آپ کے حساب سے ان پر کوئی، تو آپ ان کی وجہ سے، یعنی مشرکوں کی وجہ سے اپنے صحابہ کو اپنے پاس سے اٹھانا چاہتے ہیں، فتطردہم، آپ دور کر دیں انہیں، فتکون من الظالمین، اگر آپ نے پھر بھی ان مشرکوں کو پروٹوکول دینے کی وجہ سے صحابہ کو اپنے آپ سے دور کر دیا، تو پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ صحابہ کی عظمت ہے کہ اللہ رب العالمین اللہ نبی سے یہ فرما رہے ہیں کہ صحابہ کو اگر آپ نے اٹھا دیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ، اور اسی طریقے سے ہم نے آزمایا ان کے بعض کو بعض کے ساتھ، لِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں، أَهَٰؤُلَاءِ، کیا یہی ہیں اللہ نے احسان کیا ان پر، مِن بَيْنِنَا، ہمارے درمیان، أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالِمٍ بِالشَّاكِرِينَ، کیا نہیں ہے اللہ خوب جاننے والا شکر کرنے والوں کو۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اور جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ہماری نشانیاں لے کے، تو کہو تم پر سلامتی ہو، اللہ نے، کتب ربکم، تمہارے رب نے لکھ دیا ہے، علی نفسہ الرحمہ، اپنے آپ پر رحمت، کہ جو بندہ بھی تم میں سے کوئی برا عمل کرے گا جہالت سے، پھر وہ اللہ سے اس کے بعد توبہ کر لے گا، اپنی اصلاح کرے گا، تو اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے ہم آیات کو بیان کرتے ہیں، وَلِتَسْتَبِینَ، تاکہ واضح ہو جائے مجرموں کا راستہ۔ قل کہہ دیجئے، انی نہیت، میں منع کیا گیا ہوں کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی جنہیں تم پکارتے ہو، میں غیر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ۔ قل کہہ دیجئے، لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا۔ کافر کہتے تھے ہمارے معبودوں کو بھی مان لو، ہم تمہارے معبودوں کو مان لوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ان سے کہیے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، اگر میں نے تمہاری خواہشات کی پیروی کی، قد دللت، تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اس وقت، وما انا من المہتدین، اور میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں رہوں گا۔ قل کہہ دیجئے، انی علی بینۃ من ربی، بے شک میں روشن دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، وکذبتم بہ، اور تم نے اس کو جھٹلا دیا ہے، ما عندی، جو کچھ میرے پاس ہے،
मा तस्तअजिलून बिही, जो कि तुम जल्दी कर रहे हो उसकी, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, नहीं है हुक्म मगर अल्लाह का, यकुस्सुल हक़, वो हक़ को बयान करता है, वह हुवा खैरुल फासिलीन, और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। कुल कह दीजिए, लौ अन्ना इंदी, अगर मेरे इख्तियार में होता जिसको तुम जल्दी मांगते हो ना, लकुदियल अम्र, तो मामला फैसला कर दिया जाता। यानी तुम अजाब मांगते हो ना, तो अगर ये मेरे इख्तियार में होता ना तो फैसला कर दिया जाता मेरे और तुम्हारे दरमियान। वल्लाहु आलम बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह खूब जानता है जालिमों को। व इंदहु मफातिहुल गैब, गैब की चाबियां उसी के पास हैं। ला यअलमुहा इल्ला हु, नहीं उनको जानता मगर वही। अल्लाह ने यहाँ पे फिर ये बात बयान फरमा दी, व यअलमु मा फिल बर्रि वल बहर, और वो जानता है जो कुछ खुशी में खुशकी में है और जो कुछ समंदर में है। वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन, और नहीं को गिरता कोई एक पत्ता भी, इल्ला यालमुहा, मगर अल्लाह उसको जानता है। वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्द, ना ही कोई दाना जमीन के अंधेरों में, वला रत्बिन वला याबिसिन, और ना ही कोई तर चीज और ना ही कोई खुश, इल्ला फी किताबिन मुबीन, मगर ये सारा कुछ रोशन किताब के अंदर मौजूद है। वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल, अल्लाह वही है जो रात को तुम्हारी रूह को कब्ज कर लेता है। वयअलमु मा जरहतुम, और वो जानता है जो भी तुमने कमाया हो दिन को। सुम्मा यबअसुकुम फीहि लियुक़दा, फिर वो उठाता है तुम्हें उसमें, लियुक़दा, ताकि वो पूरी कर दी जाए, अजल मुसम्मा मुअय्यन मुद्दत, सुम्मा इलैहि मरजिउकुम, फिर उसी की तरफ तुमने लौटना है। सुम्मा युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर वो खबर देगा तुम्हें उसकी जो भी तुम अमाल करते हो। वहुवल काहिरु फौका इबादिही, वही गालिब है अपने बंदों पर। वयुरसिलु अलैकुम हफज़ा, और वो भेजता है तुम पर निगहदाश्त करने वाले फरिश्ते। अल्लाह तुम्हारे ऊपर फरिश्ते भेजता है। हत्ता इज़ा जा अहदहुमुल मौत, यहाँ तक कि जब आती है तुम में से किसी एक को मौत, तवफ़्फ़तहुल रुसुलुना, हमारे जो फरिश्ते हैं वो उसकी रूह को कब्ज कर लेते हैं। वहुम ला युफर्रितून, और उसमें किसी सूरत भी वो कोताही नहीं करते। सुम्मा रुद्दू इलल्लाहि, फिर वो लौटाए जाएंगे अल्लाह की तरफ, मौलाहुमुल हक, जो उनका हकीकी मालिक है। अला, खबरदार, लहुल हुक्म, हुक्म उसी का चलता है। वहुवा अस्रउ अस्रउल हासिबीन, और वो बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। कुल कह दीजिए, मैं युनज्जीकुम फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, कौन है जो नजात देता है तुम्हें खुशकी में, और कौन है खुशकी के अंधेरों से और समंदर के अंधेरों से। तदऊनहु तदर्रुअन व खुफिया, तुम उसको पुकारते हो आजी के साथ और चुपके चुपके। ला इन अनजाना, अगर उसने नजात दी हमें इससे, लनकूनन मिन शाकिरीन, तो हम शुक्रगुजार बंदों में से हो जाएंगे। ये वही वाकया है जो आदि के साथ एक मामला पेश आया था। समंदर में सारे ही अल्लाह को पुकारते हैं, जब अजाब आता है, तूफान आता है, बाहर निकल करके वो गैरुल्लाह को भी पुकारना शुरू कर देते हैं। कुल कह दीजिए, अल्लाह युनज्जीकुम मिन्हा, अल्लाह नजात देता है उस तंगी से। वमिन कुल्ली करबिन, और हर किस्म के दुख और गम से अल्लाह निजात देता है। सुम्मा अंतुम तुश्रिकून, फिर भी तुम अल्लाह के साथ शरीक बनाते हो। कुल कह दीजिए, हुवल कादिर, वही कादिर है, आला, इस बात पर कि अन यबअस अलैकुम अज़ाबन मिन फौकिकुम, कि वो तुम्हारे ऊपर से तुम्हारे ऊपर अजाब भेजे। औ मिन तहति अर्जुलिकुम, या तुम्हारे पाँव के नीचे से तुम्हारे ऊपर अजाब भेजे। औ यलबिसकुम शियअन, या वो लड़वा दे तुम्हें ग्रोहों की सूरत में। वयुज़ीक़ा बादकुम बअस बाद, और ताकि मजा चखा दे तुम में से बाज को बाज की लड़ाई का। उन्जुर, आप देखें, कई फनुसर्रिफुल आयात, कैसे हम फेर फेर कर आयात को बयान करते हैं, लअल्लहुम यफ़क़हून, ताकि वो समझ सकें। वकज़्ज़ब बिही, और झुटलाया इस कुरान को, कौम का, आपकी कौम ने, वहुवल हक, हालांकि ये कुरान हक था। कुल कह दीजिए, लस्तु अलैकुम बिवकील, मैं तुम्हारे ऊपर कोई दरोगा नहीं हूँ। तुम कुरान को नहीं मानोगे तो मैं मार मार के तुम्हें कुरान मनवाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर कोई दरोगा नहीं हूँ। लिकुल्लि नबइन मुस्तकर, हर खबर के वकू के लिए एक मुकर्रर वक्त है। वसौफ तअलमून, अन करीब तुम जान लोगे। व इज़ा रअयतल्लज़ीना, और जब आप देखेंगे उन लोगों को, यखूदून फी आयातिना, जो हमारी आयात के बारे में नुक्ता चीनित करते हैं, जब आप ऐसे लोगों को देखें, फ़अरिद अन्हुम, आप उनसे मुंह मोड़ लीजिए। हत्ता यखूदू फी हदीसिन गैरी, यहाँ तक कि वो किसी और बात में लग जाए। व इम्मा युनसियन्नका, अगर भुला दे आपको शैतान, फला तक़उद बअद ज़िक्रा, तो याद आने के बाद ऐसी कौम के साथ आप ना बैठिए, मअल कौम ज़ालिमीन, जालिम कौम के साथ। जो लोग किताबुल्लाह का इनकार करते हैं या उसमें नुक्ताचीनी करते हैं, गुमराह लोग हैं, अगरचे वो मुसलमान हैं लेकिन कुरान के बारे में गुमराही का शिकार हैं, ऐसे आलिम और ऐसे मौलवी की मजलिस में बैठना जायज़ नहीं है। ऐसे लोगों की मजलिस में बैठना जायज़ नहीं है।
اگر بھول کر بیٹھ جائیں، یاد آ جائے، تو ان کی مجالس سے اٹھنا آپ کے لیے فرض ہے۔ وما علی الذین یتقون، اور نہیں ہے ان لوگوں پر جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، من حسابہم، ان کے حساب سے کچھ بھی ذمہ داری، ولکن ذکرى، اور لیکن ان کے ذمے صرف نصیحت کرنا ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ جائیں، وذری، اور چھوڑ دیجئے ان لوگوں کے جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو کھیل اور تماشا، اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو دنیاوی زندگی میں، وذکر، اور آپ نصیحت کرتے رہو، بھی اس قرآن کے ذریعے، ان تبصلا، نفس ان کے ہلاکت میں نہ ڈالا جائے کوئی نفس، بما، اس وجہ سے جو کسبت اس نے کمایا، لیس لہا من دون اللہ، نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ ہی کوئی سفارشی، وَإِن تَعْدِلْ، اگر بدلے میں دے، کل عدل، ہر معاوضہ، لا یؤخذ منها، تو وہ اس سے نہیں لیا جائے گا، اولئک الذین ابسلوا، یہی وہ لوگ ہیں سب ہلاکت میں ڈالے گئے، بما، اس وجہ سے، کسبو، جو انہوں نے کمایا ہے، لہم شراب، ان کے لیے پینا ہے، من حمیم، کھولتے ہوئے پانی سے، وعذاب علیم، اور دردناک قسم کا عذاب ہے، بما، اس وجہ سے، کانوا یکفرون، جو وہ کفر کیا کرتے تھے، قل، کہہ دیجئے، اندعو، کیا ہم پکاریں اللہ کے علاوہ، ما، اس کو، لا ينفع، نہ ہمیں نفع دے سکتا ہے، نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور ہم پھر جائیں اپنی ایڑیوں پر، بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، کالذی استہوتہ الشیاطین، اس شخص کی طرح کہ بہکایا ہوا ہے اسے شیطانوں نے، فی الارض، زمین میں، حیران، حیران کر کے، لہو، اس کے، اصحاب، ساتھی ہوں گے، یدعونہ، جو اس کو بلائیں گے، الی الہدی، ہدایت کی طرف، ائتنا، ہماری طرف آ جا، قل، کہہ دیجئے، ان ہدی اللہ هو الہدی، اللہ کی جو ہدایت ہے نا، وہی اصل ہدایت ہے، وامرنا، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ لنسلم لرب العالمین، ہم اللہ رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو جائیں، وان نقیم الصلاۃ، اور یہ کہ تم نماز کو قائم کرو، وان نقیم الصلاۃ، اور یہ کہ تم نماز کو قائم کرو، واتقوہ، اسی سے ڈرو، وہو الذی الیہ تحشرون، اور وہی ہے کہ اس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، وہو الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، بالحق کی، حق کے ساتھ، ویوم یقول، اور جس دن کہے گا کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جائے گا، اللہ قیامت سے کہے گا حشر برپا ہو جا، حشر برپا ہو جائے گا، قولہ الحق، اس کی جو بات ہے وہ برحق ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ، اور بادشاہت بھی اسی کی ہے، یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ کو بھی اور حاضر کو بھی، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ بہت بڑی حکمت والا، خوب خبردار ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے، لِأَبِيهِ، اور ابراہیم نے جب اپنے باپ سے کہا، آذر سے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے، انی اراک و قومک، میں دیکھتا ہوں تجھے اور تیری قوم کو سری گمراہی میں، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اپنے باپ کے ساتھ ایک مکالمہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پہ اس کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کا باپ جو آزر تھا وہ بتوں کو معبود بناتا تھا اور ان کی بندگی کرتا تھا، تو باپ سے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ تو بھی گمراہ ہے، تیری قوم بھی گمراہ ہے، وَكَذَلِكَ، اسی طرح، نوری ابراہیم، ہم دکھانے لگے ابراہیم کو، ملوک السماوات والارض، نظام سلطنت آسمانوں کا اور زمین کا، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے پھر جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک طریقے سے، ایک بڑے اچھے طریقے سے نظام سلطنت جو ہے وہ سمجھایا، آسمانوں کا نظام، زمین کا نظام، پھر اپنی خوب جو ہے وہ پہچان کروائی، فلما جن علیہ اللیل، جب رات چھا گئی اس پر، رآ کوکبن، اس نے ایک ستارہ دیکھا، قال، کہا، ہذا ربی، یہ میرا رب ہے، فلما افل، جب وہ غائب ہو گیا، قال، تو کہنے لگا، لا احب الآفلین، غروب ہونے والا، غائب ہو جانے والا میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ اچھا، بعض لوگوں نے یہ سمجھا اور لکھا ہے کہ ابراہیم کو اللہ کا تعارف نہیں تھا، تو اس لیے کبھی وہ سورج کو اپنا رب بناتے، کبھی چاند کو اپنا رب بناتے، کبھی ستارے کو اپنا رب بناتے، ایسا نہیں تھا، ابراہیم پہلے سے اللہ کو جانتے تھے، لہذا یہ جو انہوں نے کام اختیار کیا، کبھی سورج کو اپنا رب کہا، کبھی ستارے کو، کبھی سیارے کو، کبھی چاند کو جو اپنا رب کہا، یہ صرف اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے تھا، صرف اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے، ویسے
जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन को जानते थे। फलम्मा रअल कमरा, जब उसने चांद को देखा चमकता हुआ, कहा ये मेरा रब है। जब वो छुप गया तो उसने कहा कि अलबत्ता अगर ना हिदायत दी मुझे मेरे रब ने, लअकूनन्न मिनल कौमिज़ ज़ालिन, तो मैं गुमराह गुमराह होने वाली कौम में से हो जाऊंगा। फलम्मा रअ अश-शम्स बाज़िगतन, जब उसने चमकते हुए सूरज को देखा, कहा ये मेरा रब है और ये ज्यादा बड़ा है। फलम्मा अफलत, जब वो भी डूब गया, काला, उसने कहा है मेरी कौम, बेशक मैं मिजार हूं मिम्मा उससे, तुशरिकून जिसको तुम शरीक बनाते हो। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतर अस्समावाति वल अर्द हनीफा, मैंने रुख कर लिया है, मैंने झुका दिया अपने चेहरे को उस जात की तरफ जिसने आसमानों को पैदा किया है और जमीन को, हनीफन यकसू होकर, वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं मुशरिकों में से कतअन नहीं हूँ। वहाजहू कौमुहू, और झगड़ा किया उससे उसकी कौम ने। काला, कहा, अतुहाजूनी, तुम मुझसे झगड़ा करते हो अल्लाह के बारे में, वक़द हदान, और उसी ने मुझे हिदायत दी है। वला अखाफु मा तुशरिकून, और नहीं मैं डरता जिनको तुम शरीक बनाते हो, बिही उसका, इल्ला अन यशाअ रब्बी, मगर ये कि मैं रब चाहे कुछ भी, वसिअ रब्बी कुल्ल शैइन इल्मा, और इहाता किए हुए है मेरा रब हर चीज का अपने इल्म से। अफला ततذक्करून, अफला ततذक्करून, बस क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते। वकैफ अखाफू, और मैं कैसे डरूं, और मैं कैसे डरूं, मा अशरक तुम, जिनको तुमने शरीक बना लिया है। वला तखाफूना, और तुम भी तो नहीं डरते, अन्नकुम अशरक तुमने शरीक बना लिया है अल्लाह का। तुम कहते हो कि हमसे डरो, भाई तुम भी तो हमसे नहीं ना डरते, तुम भी अल्लाह के साथ शरीक बनाते हो उसको जिसकी नहीं उतारी अल्लाह ताला ने कोई दलील। फ़अय्युल फरीक़ैनी, तो कौन दो ग्रोहों में से ज्यादा हकदार है अमन का, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम ईमान रखते हो, अगर तुम जानते हो। अल्लदीन आमनु, वो लोग जो ईमान लाए, वलम यलबिसु, उन्होंने खल्त मल्त नहीं किया अपने ईमान को जुल्म के साथ। यहाँ जुल्म से मुराद शिरक है। वो लोग जो ईमान लाए, ईमान लाने के बाद वो अपने ईमान में शिरक की आमेजश नहीं करते। अल्लाह फरमाते हैं उलाइका लहुमुल अमनु, अमन जो है उन्हीं के लिए है, वहुमुल मुहतदून, और यही हिदायत पाने वाले लोग हैं। वतिल का हुज्जतुना, और ये हमारी दलील थी, और ये हमारी दलील थी, आतीना हा इब्राहिमा, जो हमने इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता की, अला कौमी, उसकी कौम पर, नरफ़अु दरजातिम मन नशा, हम बुलंद करते हैं दरजात में जिसको चाहते हैं। इन रब्बका हकीम, बिन रब्बका हकीमुन अलीम, बेशक आपका रब बहुत ज्यादा हिकमत वाला, खूब जानने वाला है। ववहबना लहू इसहाक, हमने उसको इसहाक याकूब दिया। कुल्लन हदैना, हमने हर एक को हदायत दी, और हमने नूह को भी हिदायत दी। हमने हिदायत दी इससे पहले, और उसकी औलाद में से दाऊद को, सुलेमान को, अय्यूब, यूसुफ, मूसा, हारून को, वकज़ालिक नज्जिल मुहसिनीन, ऐसे ही हम नेकी करने वालों को बदला देते हैं। जकरिया, यहया, ईसा और इलियास को भी हमने हिदायत दी। कुल्लुम मिनस सालिहीन, वो तमाम के तमाम नेक लोगों में से थे। इब्राहिम, यसा, यूनुस, लूत, कुल्लन, हर एक को हमने फजीलत दी, तमाम के तमाम जहान वालों पर। वमिन आबाइहिम, इनके आबाओ अजदाद में से, और इनकी औलाद में से, इनके भाइयों में से हमने मुंतखब किया इनको, और हमने इनको हिदायत दी सीधे रास्ते की तरफ। ज़ालिका हुदल्लाह, ये अल्लाह की हिदायत है जो अल्लाह ने अपने नबियों को दी। यहदी भी ही, वो हिदायत देता है इसके जरिए, मैं यशाउ मिन इबादिही, अपने बंदों में से जिसको चाहता है। वलौ अशरकू, इस पूरी सूरत का खुलासा ये आयत मुबारक है। वलौ अशरकू, ये सब शिरक कर लेते। अल्लाह ने यहाँ पे 18 अंबिया का तज़किरा किया। 18 अंबिया का तज़किरा ही नहीं, बल्कि इनके आबाओ अजदाद का भी तज़किरा किया, इनकी औलाद का भी तज़किरा किया, इनके भाइयों का भी तज़किरा किया। अगर ये सारे शिरक कर लेते, लहबिता, अलबत्ता ज़ाया हो जाता उनसे, मा कानू यामलून, जो भी वो अमाल करते हैं। उलाइकल्लज़ीना, यही वो लोग हैं कि हमने दी इनको किताब, हिकमत और नबूवत। फमन यकफुर बिहा, तो जो इनकार करेगा इन बातों का, हा उलाई, ये काफिर, कद वक्कलना, हमने मुकर्रर कर दिए हैं, बिहा, इन पर, कौमन, ऐसी कौम, लईसु बिहा काफिरीन, के वो इनकार करने वाले इसका नहीं थे। उलाइकल्लज़ीना, यही वो लोग हैं, हदल्लाहु, अल्लाह ने हिदायत दी है, फबी हुदा हो मुख्तदी, तो उनकी हिदायत राह पर तू चल। कुल, कह दीजिए, ला असलुकुम अलैहि अजरा, मैं इस पर तुमसे किसी उजरत का मुतालबा नहीं करता। इन हुआ इल्ला, नहीं है ये मगर
नसीहत जहान वालों के लिए। वमा क़दरुल्लाह हक़ क़द्रिही, अल्लाह फरमाते हैं कि उन्होंने अल्लाह की कदर को नहीं पहचाना। ये ईसाइयों को खिताब है, यहूदियों को भी अल्लाह ताला ने ये खिताब किया है। वैसे ये खिताब हम में से हर उस शख्स के लिए है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की कदर व मंजिलत को नहीं पहचानता, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की कदर व मंजिलत को नहीं पहचानता और अल्लाह के साथ किसी और को शरीक बनाता है। ये खिताब हर उस शख्स के लिए है। अल्लाह की कदर व मंजिलत को नहीं पहचाना। इस कालू, जब उन्होंने कहा मा अनज़लल्लाहु अला बशरिन मिन शै, नहीं उतारी अल्लाह ने किसी इंसान पर कोई चीज। कुल कह दीजिए मन अनज़लल किताबा, किसने उतारी है वो किताब, अल्लज़ी जाअ बिही मूसा, जिसे मूसा लेके आए। अगर ये कुरान अल्लाह ने नहीं उतारा ना, तो फिर बताओ कि मूसा के पास जो किताब थी वो किसने उतारी है, जो नूर है, हिदायत है लोगों के लिए। तजअलूनहु करातीस, तुम उसको बना देते हो औराक, तुबदूनहा, तुम उसको जाहिर करते हो उनको, व तुख्फूना, और तुम छुपाते हो, कसीरन, अक्सर को, यानी बहुत सी बातों को उसमें छुपा लेते हो और बहुत सी बातों को तुम वाजे कर देते हो। वउल्लिम तुम, और तुम सिखाए गए हो, माँ, जो नहीं, तालमू, तुम जानते थे, तुम, वला आबाउकुम, और ना ही तुम्हारे आबाओ अजदाद। कुल कह दीजिए अल्लाहु, अल्लाह ही ने नाजिल किया था। तुम मदरहुम, फिर आप इनसे छोड़ दीजिए, आप छोड़ो इन्हें, फी गौदिहिम, अपनी गलत बातों में, यालमून, वो खेलते रहें, वहादा किताब, लोगों की परवाह लेने की जरूरत नहीं है, वो जो कुछ मर्जी कहते रहें, उनके कहने से ये किताब, इसकी तकजीब लाजिम नहीं आ सकती। वहादा किताब, और ये किताब है, अनजल्नाहु, हमने जिसको उतारा, मुबारकुन, बरकत की गई है, बरकत की गई है, मुसद्दिकुन, तस्दीक करने वाली है, अल्लदी, उसकी, बैन यदैहि, जो उससे पहले किताबें हैं, वली तुमदिरा, ताकि आप डराएं, उम्मुल कुरा, ये उम्मुल कुरा, मक्का वालों को, वमन हौलहा, जो इर्द, उसके इर्द गिर्द बस्तियां हैं, वल्लदीना, उन लोगों को भी, युमिनून, जो ईमान रखते हैं आखिरत पर, युमिनून बिही, वो ईमान रखते हैं उस पर, वहुम अला सलातिहिम युहाफिदून, और वो अपनी नमाजों पर मुहाफजत करने वाले हैं। वमन अज़लमु, और कौन बड़ा जालिम है, मिमन, उससे, इफ्तरा अलल्लाहि कदिबा, जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा, औ क़ाल ऊहिया इलैया, या कहे कि वही की गई है मेरी तरफ, वलम यूहा इलैहि शै, और नहीं वही की गई उसकी तरफ कुछ भी। वमन क़ाल सउनज़िलु, और जो कहे अन करीब मैं उतारूंगा, मिस्ल मा अंज़लल्लाह, उसकी मिसल जो अल्लाह ने उतारा है, यानी जो ये कहे कि मैं भी कुरान जैसा एक कुरान बना सकता हूँ। वलौ तरा, और काश के तू देखे, इदिल जालिमूना, जब जालिम मुशरिक, फी गमरातिल मौत, मौत की सख्तियों में मुब्तला होंगे, वल मलाइकतु, और फरिश्ते, बासितु ऐदीहिम, अपने हाथ फैलाए हुए होंगे, और क्या कहेंगे, अखरिजू अनफुसकुम, तुम निकालो अपनी जानें, अलयौमा, आज के दिन, तुझ जौना, तुम बदला दिए जाओगे, तुम सबको बदला दिया जाएगा, अजाबल हूनी, जिल्लत के अजाब का, बिमा कुन तुम तकूलूना, इस वजह से कि तुम जो तुम बोलते थे अल्लाह पर नाहक झूठ, वकुन तुम अन आयाति ही तस्तकबिरून, और तुम थे, वकुन तुम, और तुम थे, अन आयाति ही, उसकी आयात से, तस्तकबिरून, तकब्बुर करने वाले, तुम उसकी आयात से तकब्बुर करने वाले थे। वलक़द जिअतमूना फुरादा, और अलबत्ता तहकीक आए हो तुम हमारे पास अकेले अकेले, कमा खलकनाकुम, जैसे हमने तुमको पैदा किया, अव्वल मर्रतिन, पहली मर्तबा, व तरक तुम, और तुम छोड़ आए हो, मा खव्वलनाकुम, जो दे रखा था हमने तुम्हें, वरा अदहूरिकुम, अपनी पीठों के पीछे। जब ये मरने के बाद अल्लाह के पास ये हशर में पहुंचेंगे, तो अल्लाह फरमाते तुम हमारे पास वैसे ही आए हो जैसे हमने तुमको पैदा किया था, यानी बगैर खतने और बगैर लिबास के ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं हमने जो तुम्हें दिया था ना, वो तुम पीछे छोड़ आए हो, माल दौलत इज्जत जाह जलाल मनसब, सारा कुछ वो तुम्हारे पीछे छोड़ आए हो। वमा नरा, और हम नहीं देख रहे तुम्हारे साथ, शुफाअकुम, तुम्हारे कोई भी सिफारिशी, अल्लदीना, वो, जाम, तुमने गुमान किया था कि अन्नहुम फीकुम, के बेशक वो तुम में शरीक हैं, यानी जिनको तो आपने शरीक बना रखा था ना, आज तो तुम्हारे कपड़े भी तुम्हारे साथ नहीं हैं, चे जाए कि वो शरीक तुम्हारे साथ होते। लक़द तक़त्तअ बैनकुम, अलबत्ता तहकीक मुनक़ते हो चुके हैं तुम्हारे आपस के ताल्लुकात, वज़ल्ल अन्कुम मा कुंतुम तज़उमून, और जाते रहे हैं तुमसे तुम जो भी दावे किए करते थे। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा, बिलाशुबा अल्लाह फाड़ने वाला है दाने को, वन नवा, और गुठली को,
یہ اللہ का इख्तियार है। अल्लाह एक दाने को फाड़ता है, एक गुठली को अल्लाह फाड़ता है, फिर क्या करता है, युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, वो निकालता है जिंदा को मुर्दे से, व मुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, और वो निकालने वाला है मुर्दे को जिंदा से। ज़ालिकुमुल्लाह, ये अल्लाह है। फअन्ना तुफकून, तुम कहाँ फेरे जाते हो, कहाँ फिर रहे हो, ये अल्लाह है। फालिकुल इस्बाह, वो फाड़ने वाला है सुबह की रोशनी को। सुबह की जो आपने एक रोशनी देखी है, वो किस तरीके से एक हिस्सा जो है वो फटता है, हल्की हल्की जो रोशनी है वो वहां से नमूदार होती है। अल्लाह सुबह की रोशनी को फाड़ने वाला है। वजअल अल-लैल सकना, और उसने बना दिया है रात को सुकून के लिए, वशम्स, और सूरज को और चांद को हिसाब करने के लिए। ज़ालिक तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये अंदाजा है खूब जानने वाले का और खूब इल्म रखने वाले का। वहुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैल वहुवल्लज़ी जअल लकुमुन नुजूम, और वही अल्लाह है जिसने बनाए तुम्हारे लिए सितारे, लितहतदू, ताकि तुम हिदायत पा सको इनके जरिए। आपको पता है कि पहले जो जमाना था उसमें ये सितारों को देख करके ही रास्तों को हासिल किया जाता था। कहाँ, फी जुलुमातिल बर, खुश्की के अंधेरों में और समंदर के अंधेरों में। क़द फ़स्सलनल आयात, हमने खोल कर बयान की हैं आयतें, लिकौमिन, ऐसी कौम के लिए, यालमून, जो वो जानते हैं। वहुवल्लज़ी, और अल्लाह वो जात है, अनशा, जिसने पैदा किया तुम्हें एक जान से, फमुस्तक़र्रुन, फिर ठहरने की जगह है, वमुस्तअद वमुस्तौदा, और एक सौंपे जाने की जगह है, एक आर्जी ठिकाना है, एक मुस्तकिल ठिकाना है। क़द फ़स्सलनल आयाति, हमने खोल कर बयान कर दी हैं आयतें, लिकौमिन, ऐसी कौम के लिए, यफ़क़हून, जो वो समझते हैं। वहुवल्लज़ी अनज़ल मिनस समा, अल्लाह वो ज़ात है जिसने आसमान से उतारा पानी। फ़अख़रजना बिही नबात कुल्लि शै, फिर हमने निकाले इसके ज़रिए हर किस्म की नबातात। फ़अख़रजना, फिर हमने निकाले इससे खदिर, सब्ज़ शाख, नुखरिजु मिन्हु हब्बन, निकालते हैं हम इससे दाना, मुतराकिबन, ऐसे दाने जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। व मिनन नखली, खजूर के पत्तों से, मिन तलइहा किनवानुन, उसके गाबे जो हैं गुच्छे, व दानियतुन, वो झुके हुए होते हैं। व जन्नातिन, और बागात, मिन आनाबिन, अंगूरों से, व जैतून, जैतून से, और अनार से, मुश्तबिहन, जो एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। वगैर मुतशाबिहिन, और कुछ ऐसे भी हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं। उन जरूर, तुम देखो, इला समर ही, उसके फल की तरफ, इदा असमरा, जब वो फल देता है, वयनई ही, और आप कभी देखो तो सही उसके पकने की तरफ, कि फल किस तरीके से पकता है, फिर किस तरीके से वो परवान चढ़ता है, फिर किस तरीके से वो पक करके तैयार होता है। इन नफी ज़ालिकुम, बिलाशुबा इसमें लआयातुन, अलबत्ता निशानियां हैं, लिकौमिन, ऐसी कौम के लिए निशानियां हैं, युमिनून, जो ईमान रखते हैं। अल्लाह ये समझाना चाहता है कि अल्लाह एक जिंदा से मुर्दा को किस तरीके से, और मुर्दा से जिंदा को किस तरीके से अल्लाह पैदा करता है, ये अल्लाह जवाब दे रहे हैं उन लोगों को जो कहते हैं कि मरने के बाद कोई इंसान जिंदा नहीं होगा। अल्लाह यहाँ पे ये सारी तफसील को बयान करके ये बात समझाते हैं। वजअलू लिल्लाहि शुरका अल जिन, और उन लोगों ने अल्लाह के शरीक जिन्नों को बना लिया। ये ईसाइयों में ऐसे लोग मौजूद थे जो जिन्नों को अल्लाह का शरीक बनाते थे, और कितने ऐसे लोग हैं जो शैतान को अल्लाह का शरीक बना लेते हैं। शैतान को अल्लाह का शरीक बनाना क्या है, कि आप शैतान की अल्लाह की तरह बंदगी करना शुरू कर दें। व खलक़हुम, हालांकि उसने उनको पैदा किया। व खरक़ू लहू बनीन, और उसने घर रखे हैं उसके बेटे और बेटियां बगैर इल्म के। लोगों ने कहा कि अल्लाह का बेटा भी है, बेटी भी है, बगैर इल्म के। सुबहानहू, वो पाक है बेटे से भी और बेटी से भी। व तआला, और बहुत बुलंद है, अम्मा, उन बातों से, यसिफून, जो भी ये मुशरिक और काफिर बयान करते हैं। अल्लाह कौन है, बदीउस समावाति वल अर्द, अल्लाह नए सिरे से आसमान और जमीन को पैदा करने वाला है। एक चीज को बनाना नए सिरे से और किसी को कॉपी करना, दोनों अलग चीजें हैं। किसी चीज को नए सिरे से तख्लीक करना मुश्किल है, कॉपी तो हर कोई कर सकता है। अल्लाह नए सिरे से आसमान और जमीन को पैदा करने वाला है। अन्ना यकून लहू वलद, अल्लाह की औलाद कैसे हो सकती है। वलम तकुल्लहु साहिबा, अल्लाह की तो बीवी नहीं है। अल्लाह ने ये अकली दलील दी कि अल्लाह की औलाद कैसे हो सकती है जबकि अल्लाह की कोई बीवी ही नहीं है। व खलक़ कुल्ली शै, अल्लाह ने तो हर चीज को पैदा किया है। वह हुवा बिकुल्ली शैइन अलीम, और वो हर चीज को खूब जानने वाला है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये है तुम्हारा रब अल्लाह।
ला इलाहा इल्ला हु, नहीं है कोई इलाह मगर वही, खालिक कुल्ली शै, हर चीज को पैदा करने वाला है, लिहाजा फअबुदूहु, तुम सिर्फ उसी की इबादत करो, वहु अला कुल्ली शैइन वकील, और वह हर चीज पर निगरान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, ला तुदरिकुहुल अबसार, अल्लाह को ला तुदरिकुहुल अबसार, नहीं इदराक कर सकती उसका निगाहें, आंखें अल्लाह को नहीं पा सकती, वह युदरिकुल अबसार, और वो अल्लाह जो है वो निगाहों को देख सकता है, हम अल्लाह को नहीं देख सकते, जबकि अल्लाह हमें देख सकता है। वह हुवल लतीफुल खबीर, और वो बहुत बारीक बीन, बहुत ही ज्यादा खबर रखने वाला है। क़द जाअकुम, यकीनन आ चुकी हैं तुम्हारे पास, बसाइरु मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से रोशन दलीलें, फमन अबसरा, तो जो देख ले, फली नफ्सी ही, तो उसने अपने नफ्स के लिए किया है, वमन आमिया, जो अंधा बना रहा, उसने दलीलों को नहीं देखा, फ़अलैहा, तो उसका वबाल उसी के ऊपर है, वमा अना अलैकुम बिहफीज, और नहीं हूं मैं तुम पर किसी भी किस्म का निगहबान, व कदालिका, और इसी तरीके से, इसी तरह नुसर्रिफुल आयाती, हम फेर फेर कर बयान करते हैं आयात को, निशानियों को, वलियकूलु दरस्ता, और ताकि वो कहें तुमने सीख लिया है, वलिनुबय्यिनहु, और हम खूब वाजे कर दें उसे ऐसी कौम के लिए, यालमून, जो इल्म रखते हैं, लिहाजा इत्तबि मा उहिया इलैका मिन रब्बिका, आप पैरवी कीजिए सिर्फ उस चीज की जो आपकी तरफ वही की गई है, आपके रब की तरफ से, क्यों, ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, वह आरिद अनिल मुशरिकीन, और आप मुशरिकों से एराज कर लीजिए, मुंह मोड़ लीजिए, वलौ शाअ अल्लाहु मा अशरकू, अगर अल्लाह चाहता तो वो शिरक ना करते, वमा जअलना का अलैहिम हफीजा, और हमने नहीं बनाया आपको उन पर निगरान, वमा अंता अलैहिम बिवकील, और ना आप उन पर निगहबान हैं, वला तसुब्बुल्लज़ीना, और ना तुम बुरा भला कहो, अल्लज़ीना, उन लोगों को, यदऊना, जो पुकारते हैं अल्लाह के सिवा, फयसुब्बुल्लाह, तो वो बुरा भला कहेंगे अल्लाह ताला को, अदुवन, ज्यादती करते हुए, बगैर इल्म, बगैर इल्म के, यानी जो मुशरिकीन ने अपने बुत बना रखे हैं, आप उनके बुतों को बुरा भला ना कहो, गाली ना दो, कहीं ऐसा ना हो कि आप उनके इलाह को बुरा भला कहें और वो आपके इलाह को बुरा भला कह दें, तो ये ज्यादती हो जाएगी। उनके इलाह को बुरा भला कहने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो हमारे इलाह को बुरा भला कहेंगे तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। कज़ालिक ज़य्यना, इसी तरीके से हमने मुज़य्यन कर दिया है, लिकुल्लि उम्मतिन, हर उम्मत के लिए उनके अमल को, सुम्मा इला रब्बिहिम मरजिउकुम, फिर लौटना है, फिर अपने रब की तरफ उनका लौटना है, फयुनब्बिउहुम, तो वो उनको खबर देगा, बिमा, उसकी, कानू यामलून, जो वो अमल किया करते थे, व अक़समू बिल्लाहि जहदा ईमानिहिम, और उन्होंने कस्में खाई अल्लाह की पुख्ता कस्में, ला इन जाअतुम आयतुन, अगर निशानी उनके पास कोई आएगी ना, ला युमिनुन बिहा, तो वो जरूर जरूर उसके ऊपर ईमान लेके आएंगे। ये उनकी पहले कस्में थी, कस्में खाया करते थे। कुल कह दीजिए, इन्नमल आयातु इंदल्लाह, दर हकीकत जितनी भी निशानियां हैं वो तमाम की तमाम जो हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हैं। और युशइरुकुम, और क्या चीज मालूम करवाती है आपको, कि अन्ना, के बेशक वो निशानियां, इदा जात, आ जाएं, फिर भी वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वनुकल्लिबु अफइदतहुम, और हम फेर देंगे उनके दिलों को, व अबसारहुम, उनकी निगाहों को, कमा, जैसे, लम युमिनु, वो ईमान नहीं लाए, भी, इस कुरान पर, अव्वल मर्रतिन, पहली मर्तबा, वनदरुहुम, और हम उन्हें छोड़ देंगे, फी तुगयानिहिम, अपनी सरकशी में, यामहून, वो भटकते रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कुरान मजीद को सही मानों में समझने, उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।